لا مثال له ولا مماثل له سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم
لائق صد عز والاحترام، مقتدر و محترم سادات کرام، علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم سعید میں، محفل باسعادت میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، اور بالخصوص جناب شیخ صاحب کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آپ جیسے اچھے لوگوں کی بزم میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ کائنات سبحان اللہ۔ خاتون جنت کے حضور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ میں آپ سب احباب کا بالعموم اور خانوادہ رسول کے جتنے بھی افراد یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کا بالخصوص شکر گزار ہوں، اور یہ احسان مجھے تعزیز یاد رہے گا۔ رات کا ایک طویل حصہ گزر چکا، یہ وقت نہیں ہوتا تقریر کا۔ شاید شیخ صاحب نے ایک امتحان لیا ہے میرا۔ یہاں پہنچا ہوں تب بھی شیخ صاحب نے شکوہ کیا جی کہ آپ کی وجہ سے ہم 10-15 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، اور رات کا 1 بجنے کو ہے۔ اب باقاعدہ خطاب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، چونکہ انتہائی بیمار ہوں، بستر علالت سے اٹھا ہوں ابھی پچھلے دنوں، پھر طویل سفر ہے، اور یہاں آ کے بھی مجھے اتنا وقت نہیں ملا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتا۔ شیخ صاحب نے بلوایا تھا تو یہ ڈیوٹی اسٹیج پہ بیٹھنے کی پوری کرنی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، اس آیہ مقدسہ کے اندر خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ نے 2 بنیادی سبجیکٹ جو ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ ایک سبجیکٹ کا تعلق اعتقادیات کے ساتھ ہے، اور دوسرے سبجیکٹ کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا،
جماعت اہل سنت کا یہ بنیادی تصور ہے کہ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو اس وقت تک عمل قطعی طور پہ فائدہ نہیں دیتا، چاہے عمل جتنا بھی آپ اچھا کر لیں، آپ اسے خوبصورت طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس پہ آپ کو نجات کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ جس عمل کو ہم کار ثواب کہتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کی بنیاد درست نہ ہو، اور بنیاد ہے عقیدہ۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کا سرے سے عقیدہ جو ہے وہ اسلام کے منافی، کچھ لوگ وہ ہیں جو ذیابن فی ثیابن کے تحت اسلام کا لبادہ اڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ اہالیان اسلام کو دھوکہ دے لیں گے، لیکن قرآن پاک ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس کو روکیں لیکن قرآن مجید فرقان حمید اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ قرآن پاک یہ دعوت دیتا ہے کہ جو بھی مومنوں کو دھوکہ دینے کا تصور رکھتا ہے وہ خود دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے۔ نہ یہ میرا کلاس روم ہے اور نہ ہی میں اس پہ زیادہ بات کر سکتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کے اندر میرے اللہ، میرے خالق اور میرے مالک نے کیا ارشاد فرمایا۔ سورۃ البقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے۔ میں یہ وضاحت پہلے کر دوں کہ میں نے خاتون جنت سیدہ کائنات کی عظمت کو بیان کرنا ہے، لیکن ان کے در تک پہنچنے کے لیے پہلے اپنے عقیدے کی بات کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ صرف فضائل کو بیان کر کے چلے جانا نہ میری یہ عادت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف فضائل پہ بات کر لینے سے وہ اصل مقصد جو ہے ہماری جماعت اہل سنت کا اور اتنا اجتماع کرنے کا، وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 2 ہے، رکوع نمبر 5 ختم ہو رہا ہے اور رکوع نمبر 6 چل رہا ہے۔ 177 177 نمبر کی آیت ہے جس کو میں نے پڑھا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، لیسا نہیں ہے البر نیکی، نیکی یہ نہیں ہے یا نیکی اس کا نام نہیں ہے۔ ان تولوا کہ تم اپنا منہ پھیر لو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ صرف کسی سمت اپنا چہرہ کر کے کھڑے ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ میرا رب راضی ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ نیکی اس چیز کا نام نہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے عمل کو عمل صالح کا رتبہ دے دیا جائے تو پھر پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کے آؤ، سبحان اللہ، اس کی ذات کو بھی تسلیم کرو، اس کی کنٹرولنگ اتھارٹی کو بھی تسلیم کرو، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہے والیوم الآخر۔ یوم آخر کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم چاہے جل کے راکھ کا ڈھیر بن جائیں، ہمارے جسم کے ذرے ہو جائیں اور ہوا میں بکھر جائیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کسی نئے جسم کو پیدا نہیں کرے گا بلکہ اسی جسم کو دوبارہ پھر مجتمع کرے گا اور پھر اس میں حیات پیدا کرے گا اور اپنی بارگاہ میں پیش کر کے
زندگی کے لمحے لمحے کا حساب و کتاب لینا۔ علماء ذی وقار تشریف رکھتے ہیں، مجھے تقریباً چٹائی پہ بیٹھتے ہوئے 25 برس بیت چلے ہیں۔ ان 25 برسوں میں میں نے جب بھی سورہ یاسین کو پڑھا اور میں جب بھی اس آیت پہ پہنچا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس دن منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ ہم نے زندگی میں کیا یہ دو گواہ ہیں جو عینی شاہد بن کر شہادت پیش کریں۔ یہاں حضور والا میں اکثر سوچا کرتا ہوں، اگر قبر میں رہتا ہی کچھ نہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ جو گواہی دیں گے، یہ کوئی نئے ہاتھ آئیں گے؟ اگر نئے آئیں گے تو ان کی گواہی کیا قابل قبول ہوگی؟ وہ تو میرے ساتھ رہے نہیں، انہوں نے تو میری زندگی کے مہو سال دیکھے نہیں۔ یہ پاؤں اگر نہیں ہوں گے اور نئے پاؤں اللہ تعالیٰ بنائے گا تو وہ نئے پاؤں کس طرح میرے بارے میں بتائیں گے کہ میں چل کے کہاں کہاں گیا؟ اور پھر وہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہو جائے گا کہ وہ نئے ہاتھ اور نئے پاؤں جن کو اللہ تعالیٰ بنائے گا، آواز یار کچھ بھاری کر دو، میں ہٹاتا چلا جا رہا ہوں، تم مزے میں بیٹھے ہو۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ نئے ہاتھ اور نئے پیر بنائے گا تو پھر اس پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو میرے ساتھ نہیں رہے، تو وہ تو بالکل ان ٹائم ان کو بنایا جا رہا ہے اور گواہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو کیا ان نئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ میری سابقہ زندگی کا علم عطا کرے گا؟ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اور دوڑے مجھے آتے نہیں ہیں، میں سنا نہیں سکتا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ ان نئے ہاتھوں کو میری زندگی کا، جو میری زندگی گزر چکی ہے، اس کا علم عطا کرے گا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو علم عطا کرے گا، جبکہ یہ مفروضہ ہے، ایسا ہے نہیں، ہوں گے یہی ہاتھ دوبارہ، میں اس مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ مولانا اگر یہ کہیں کہ یہ وہ نئے ہاتھ ہوں گے، اگر وہ بالکل نئے ہوں گے، آج کی میری زندگی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، تو مولانا اللہ تعالیٰ ان کو وہ علم عطا کرے گا جو میری زندگی کے متعلق ہوگا، اور وہ ہاتھ میری زندگی کے ساتھ تو متعلق نہیں رہے، غیب کا علم ہوگا ان کو، ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا نا، ان پاؤں کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ ایسے کئی قرینے اس پہ بنتے چلے جائیں گے، اور کتنے مفروضے قائم کرو گے، پھر تم بھاگتے بھی پھرو گے تو جان جماعت اہل سنت سے چھڑا نہیں سکو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ اسی طرح یہاں پہ میں آغاز میں صرف ایک بات عرض کرتا چلوں اسی حوالے سے، قرآن مجید فرقان حمید میں آپ نے سورہ فیل کو پڑھا، ابابیل کے بارے میں آج تک تمام علماء کرام کا اتفاق ہے، اس میں خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ ایک دو مقام پر مجھے چٹیں آئی ہیں جو اس واقعے کا انکار کر رہے ہیں۔ ابابیلوں نے ہاتھیوں کو مار دیا، ان کے پاس اسلحہ کیا تھا؟ کون سا ویپن لے کے آئے تھے وہ ہاتھیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے؟ تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے مخالفین کے بھی بڑے فیورٹ ہیں، 75% مخالفین اس کا مطالعہ کرتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کے تاج سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت لائے،
وہ کہتے ہیں جب یہ ابابیل گھروں سے چلے تھے تو نہتے تھے، ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ راستے میں ایک میدان میں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا گیا، ہر ابابیل نے 3 سنگریزے کنکر اٹھائے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم حیران ہوں کہ انہوں نے کنکر کیوں اٹھائے، یہ پرندے کے نیچر میں شامل ہے۔ وہ جب بھی زمین پہ آتا ہے کوئی تنکا اٹھاتا ہے، کوئی غذا کا دانہ اٹھا لیتا ہے یا کوئی کنکر اٹھا کے لے جاتا ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ آج انہوں نے اگر 3 پتھر اٹھائے، 2 پنجوں میں اور ایک اپنے منہ میں، تو اس میں کون سی حیران ہونے والی بات ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حیران ہونے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے عام پتھر نہیں اٹھائے، بلکہ وادی میں پھر کے تلاش کر کے ان پتھروں کو اٹھایا جن پہ کافروں کا نام لکھا ہوا، جن پہ کافروں کا نام لکھا ہوا۔ اور مولانا اسی پہ بس نہیں ہے، آگے چل کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی روایت سے ثابت کرتے ہیں کہ جب یہ ابابیل اس میدان میں پہنچے جہاں پہ وہ ہاتھی موجود تھے، تو ہر ابابیل نے وہی پتھر کافر پہ گرایا جس کا نام اس پہ لکھا ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، سید حسین احمد مدنی۔ اب میں اس پہ یہ سوال کرتا ہوں کہ پہلی بات تو سوچنے والی یہ ہے کہ ابابیلوں نے جو وہ پتھر اٹھائے تھے جن پر کافروں کا نام لکھا ہوا تھا، ابابیل کس مدرسے سے پڑھ کے آئے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور مولانا اگر حوصلہ ہو تو کسی دن اپنے کلاس روم میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا بتا دیجئے گا کہ وہ نام کس زبان میں لکھے ہوئے، اللہ اللہ اللہ، عربی میں، عبرانی میں، سریانی میں، سنسکرت میں، ڈچ زبان میں، فرینچ زبان میں، انگلش میں، کس زبان میں، پنجابی میں، فارسی میں، بلوچی میں، بروہی میں، کس زبان میں لکھے ہوئے، اور کیا وہی زبان ابابیل بولتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے سننے پہ قربان جاؤں، رات 12 بجے یہی اشر ہوتا ہے۔ شیخ صاحب مزے کے آدمی ہیں نا، انہوں نے منقبت سن کے، نعت سن کے اپنا مزہ پورا کر لیا، آپ مولوی جانے اور ان کی قسمت جانے۔ برحال آئندہ جب بلائیں گے میں سوچ کے آؤں گا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا کہ وہ اس زبان سے واقف بھی تھے، ان کو یہ زبان کس نے سکھائی؟ ایک، چلو نام تو پڑھ لیا، اب جس وقت وہ معینہ مقام پر اپنے سیکٹر پر پہنچے جہاں انہوں نے اپنے ہدف کو، اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانا، انہوں نے کس طرح پہچانا کہ یہ نام اس کافر کا ہے؟ سبحان اللہ۔ معینہ کافر کو پہچاننے کی ان کے اندر یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوئی؟ تو مولانا آپ بڑے مزے سے اتنا ہی جواب دیں گے کہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہتا ہے علم عطا کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر مولانا ہم آپ کو گھر تو نہیں جانے دیں گے، پھر ہم سے اتنا ضرور پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، وہ خلاق عالم اگر ابابیلوں کو علم کی دولت عطا کر سکتا ہے تو زہرا کے بابا کو عطا نہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مل کر کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، ذرا جاگ کر کہیے سبحان اللہ، ذرا ہوش سے کہیے سبحان اللہ۔ تو حضور والا میرے رب نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو بات کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی اتھارٹی کو بھی تسلیم کرنا۔ سبحان اللہ۔ وہ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے اور علم بھی عطا۔ بے شک آپ نے اکثر سنا وادی نمل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا، چونٹی نے کیا کہا؟ سلیمان وجنودہ، سلیمان علیہ السلام کا نام لیا، اس نے نامینیٹ کر کے کہا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں۔ مولانا حوصلہ ہے تو کسی دن کوئی میدان لگا لیں، مجھے اتنا بتا دیں، میں بھاگ جاؤں تو سید زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ کا جی چاہتا ہے ایک کال کریں گے میں آؤں گا، مجھے یہ بتا دیجئے کہ چونٹی جو کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، کیا اس چونٹی کی پہلے ملاقات ہو چکی؟ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। आज फर्स्ट मुलाकात हो रही है, पहली बार, और वो कह रही है सुलेमान, और अल्लाह तबारक व तआला जब उस वाक़े को रिवायत करते हुए बयान फरमा रहा है, एक लफ्ज भी आगे पीछे नहीं, साबित हुआ कि उसकी बात इतनी सच्ची थी कि मेरे रब ने कयामत तक के लिए उसकी बात को कुरान का हिस्सा बना दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौलाना आप यहां भी बताएंगे कि चिऊंटी के पास ये इल्म कहां से आया, और इस पे कई लंबी बात हो सकती है। मैंने दारमी शरीफ की शरह लिखते हुए तकरीबन ऐसी अपना रिवायात जो हैं उन पर कोई तकरीबन 60 से 70 सफहात पे बात की। वो चिऊंटी जो कह रही या युहन्नम, ए कीड़ियों, ये जोग्राफियाई तौर पे मुल्क शाम के अंदर जो खित्ता है वादी नमल का, इसका हुदूद अरबा कितना है। अब वो कीड़ी जो आवाज दे रही है तमाम कीड़ियों को, ये कीड़ी किस जगह पे है और कीड़ियां पूरी वादी के अंदर कितनी कितनी दूर हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन कीड़ियों को अल्लाह ताला ने ये कुव्वत दे दी कि वो उसकी आवाज सुन ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान को अफसानों का मजमुआ नहीं है, कुरान हिकायात का मजमुआ नहीं है, कुरान माजी के किस्से सिर्फ नहीं बयान करता। कुरान ये कहता है मुझे पढ़ो और पढ़ने के बाद गौर फिक्र करो। अफला यतदब्बरून अल कुरान, तो खल्लाक आलम ने इस चिऊंटी की समात को बयान करते हुए कयामत तक के लिए बता दिया, मैं तो इतना फयाज हूं कि एक चिऊंटी को भी अगर चाहूं तो समात की इतनी कुव्वत दे देता हूं कि एक कोने में चिऊंटी बात करे, 12 किलोमीटर दूर दूसरी चिऊंटी उसकी आवाज को समात कर ले। इतनी दूर कीड़ी सुन लेती है, मदीने वाला नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हजरत उस चिऊंटी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की किबला मुफ्ती साहब, उसने कहा वहुम ला यशऊरून, वो जो आ रहे हैं ना आपके गुलाम, आपके साहबा व जुनूदहू लश्करी, आपके साहबा आपके गुलाम आ रहे हैं, उनका पांव बेखबरी में तुम पे आएगा, जानबूझकर नहीं। ये मैंने कुछ कहना है, हो सकता है कुछ मिजाज जो है उनकी तबे नाजुक पे या नागवार गुजरे, लेकिन मुझे उधार करने की आदत नहीं। सुभान अल्लाह, मैं या रसूल अल्लाह कहता हूँ, जमात अहले सुन्नत के साथ वाबस्ता हूँ, तो मैं अपने अकीदे की बात करता हूँ। अब जरा गौर कीजिएगा, उसने कहा कि अपना जानबूझकर सहाबी तुम पे पाँव नहीं रखेगा। इसको सादा लफ्जों में बयान करूं, उसने कहा रास्ता छोड़ दो, नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम आ रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम आ रहे हैं और आपके साथ ही जमीन पर पैदल चलते हुए आ रहे हैं। नादानिस्ता किसी का पांव आ गया तो किसी का घर ना उजड़ जाए। ये अदबी हवाले से बात होगी, जो अदब पढ़ते और सुनते रहते हैं। नादानिस्ता किसी पर पांव आ गया तो उसका घर ना उजड़ जाए, उसके बच्चे ना यतीम हो जाए, उसका फ्यूचर ना तारीक हो जाए, जानबूझकर ऐसा नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने उस चिऊंटी की बात को भी एक्सेप्ट करते हुए कुरान का हिस्सा बनाया और जमात आले सुन्नत के अकीदे पे मोरे तस्दीक सबत कर दी कि सहाबी तो वो होता है जो कीड़ी का हक नहीं मारता, बेटी का हक कैसे मारता। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदाकत सिद्दीक, सदाकत सिद्दीक, सदाकत सिद्दीक, सुभान अल्लाह, अदालत सिद्दीक। तो वो जरा गौर कीजिएगा, सुभान अल्लाह, दोनों ठीक हैं। वाह 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 वाह। अब जरा तवज्जो कीजिएगा कि अकीदा जब तक सही हो ना हो उस वक्त तक कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं हो। बेशक। और कुरान पाक में इसका बाकायदा तौर पे बेस मौजूद है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। बेशक बेशक। खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो पहले ईमान लाते हैं फिर अमले साले करते हैं। अकीदा सही हो तो घर से चल के मस्जिद में आके नमाज पढ़ें तो ये भी काबिल कबूल है। अकीदा सही ना हो तो बिस्तर भी उठा के फिरते रहें, कुछ नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर आप खाम खा मेहनत कर रहे हैं, अपना वक्त जाए। अल्लाह अकबर। पहले अपने कहते हैं जी हम तो सिर्फ अमल की बात करते हैं, हम तो किसी को कुछ कहते नहीं, हमारे लिए सब ही अच्छे हैं। ये सब अच्छा वाला अकीदा ना कुरान में है ना हदीस में। सुभान अल्लाह,
سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اگر سب اچھے ہیں تو تبت یدا ابی لہب و تب کیا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ. اور اگر سب اچھے ہیں تو ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. سب اچھے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، واہ جازا. اگر سب اچھے ہیں تو یہ کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، یہ کیا ہے؟ اور اسی طرح یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. پھر منافقین کیوں کہا گیا؟ پھر تو سب ہی اچھے ہیں. تو یہ سب اچھا جو عقیدہ ہے تیرا، نہ اللہ مانتا ہے، نہ رسول اللہ قبول کرتے ہیں، نہ صحابہ قبول کرتے ہیں، نہ تابعین قبول کرتے ہیں، نہ اولیاء قبول کرتے ہیں، نہ اہل بیت قبول کرتے ہیں. اگر سب اچھے تھے تو حسین کربلا میں کیا لینے گئے؟ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. ایک اللہ پہ ایمان لے کے آؤ، ایک اللہ پہ ایمان لے کے آؤ، ایک اللہ پہ ایمان لے کے آؤ. کیسے؟ تو بخاری شریف اٹھا لیں. میرے آقا، میرے لجپال، میرے ہادی، میرے سائیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قبیلہ عبد القیس کا وفد حاضر ہوتا ہے. اور حضرت بڑی عجیب اس کے اندر ٹاک ہے جو ان کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی. اساتذہ تشریف فرما ہیں، علماء موجود ہیں. میں تو علماء اہل سنت کے قدموں کی خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہوں. من آنم کے من دانم، میری کیا حقیقت ہے، میری کیا اوقات ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر. جب وہ وفد سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کس قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، وہ بتاتے ہیں. تو سرکار پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اچھا ہوا کہ تم شرمندہ ہونے سے پہلے اور رسوا ہونے سے پہلے میرے پاس آ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم نے کہا اچھا ہوا کہ تم شرمندہ اور رسوا ہونے سے پہلے میرے پاس آ گئے. ثابت ہوا کہ جو در مصطفیٰ پہ نہیں جاتا رسوائیاں اس کا مقدر ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جو سرکار کے در پہ نہیں جاتا ندامتیں اس کا مقدر بنتی ہیں. جو در رسول پہ چلا جاتا ہے یہ دنیا تو کیا قبر میں بھی شرمندہ نہیں ہوگا، حشر میں بھی شرمندہ نہیں ہوگا. یقیناً یقیناً. اب وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور ہم روز روز نہیں آ سکتے. انا لا نستطيع ان ناتيك. حضور ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بیننا و بینک، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ ہے. جہاں سے ہم آئے ہیں آپ کے اور ہمارے درمیان کافروں کا قبیلہ ہے، اور وہ ہمیں آپ کے پاس نہیں آنے دیتا. آپ نہیں سمجھے ہیں تو اس لیے اوپن کرنا ہوگا مجھے بات کو کہ یہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ در مصطفیٰ پر جانے سے صرف کافر ہی روکتے ہیں، مومن کبھی نہیں. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کیا واہ واہ. کہا جی کو ہمیں آنے نہیں دیتے، ہم روز روز نہیں آ سکتے، تو کیا کرنا ہے؟ کہا حضور ہمیں آج ہی آپ پڑھا دیجیے، ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں آج ہی آپ دین کی دولت عطا کر دیجیے. اور صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ اس انداز میں ہمیں دین کی تعلیم دے دیجئے کہ جب ہم لوٹ کے جائیں تو نخبر بہ من ورائنا، ہم لوٹ کے جائیں تو طالب علم بن کے نہ جائیں بلکہ معلم بن کے جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے پیچھے والوں کو بھی جا کے ہم خبر دے سکیں. نخبر بہ من ورائنا، جو کچھ آپ ہمیں پڑھانا چاہتے آج ہی پڑھا. اللہ اکبر، اللہ. حسب یہ دین اسلام ہے، کوئی مذاق تو نہیں. آپ صرف فقہ حنفی کو اٹھا لیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 70,000 احادیث سے 12 لاکھ مسائل بیان سبحان کیے. اللہ، سبحان اللہ. اور 12 لاکھ مسائل پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید ہی پورے مسائل پہ کسی کی نظر ہو. ہم نے جب بھی کسی مسئلے پہ بحث کرنی ہوتی ہے، کسی جزئی پہ بحث کرنی ہوتی ہے تو باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں.
ریسرچ کرتے ہیں, پھر جا کے کہیں اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. 12 لاکھ مسائل ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں آج ہی پڑھا دیں, اللہ اللہ سبحان اللہ, ہمیں آج ہی پڑھا دیں. اور سرکار نے بھی انکار نہیں کیا, سبحان اللہ, سرکار نے بھی انکار نہیں کیا. اور سرکار نے جو سب سے پہلے, حدیث میں آتا ہے کہ سرکار نے 4 باتوں کا انہیں حکم دیا اور 4 باتوں سے انہیں منع کیا. جن 4 باتوں کا حکم دیا ان میں پہلی بات تھی عقیدہ توحید کی. سبحان اللہ. سرکار نے کہا کہ ایک خدا پر ایمان لاؤ. آواز چیختی ہوئی ہے, ایک خدا پر ایمان لاؤ, ایک خدا پر ایمان لے کے آؤ. اور پھر ساتھ ہی سرکار نے ان سے پوچھ لیا, اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ, میں نے تمہیں کہا ہے کہ ایک خدا پر ایمان لاؤ, کیا تم یہ جانتے ہو کہ ایک خدا پر ایمان لانا کیسا ہے؟ ایک خدا کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اتدرون, کیا جانتے ہو تم؟ مل ایمان باللہ وحدہ, ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے جانتے ہو تم؟ ان صحابہ کرام نے جو در مصطفیٰ پہ آئے بیٹھے تھے, اور میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ سرکار بیٹھے ہوں اور صدیق نہ ہوں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد میں بیٹھے ہوئے اور عمر فاروق نہ ہوں, عثمان غنی نہ ہوں, مولا علی نہ ہوں, یہ تصور نہیں کر سکتا. ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. وہ بھی وہاں پہ صحابہ بھی موجود ہیں, اور سرکار کے یہ خاص صحابہ بھی موجود ہیں, اور وہ جن کو سرکار پوچھ رہے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ مولانا قرآن سامنے رکھ کے میں اپنے مخالفین سے کہہ رہا ہوں, قرآن سامنے رکھ کے جمعے والے دن اپنی اپنی مسجد میں اپنے نمازیوں کو بتا دینا کہ سرکار کی محفل میں ان صحابہ نے اپنا کیا عقیدہ بیان کیا تھا, اللہ, اور اس کے بعد اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے دل سے پوچھنا عقیدہ تیرا سچا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان و عظمت مصطفیٰ. آپ نے جو پوچھا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ, جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالو, سب نے کہا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ جانتا ہے, اللہ ورسولہ اعلم. اٹھا لیجئے بخاری, ابھی لے آئیے, نہ دکھا سکوں میرا قتل معاف ہے. اللہ, میں اس سے بڑی ضمانت کوئی نہیں دیکھ سکتا. میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے, یہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کہتا ہوں ابھی لے آئے بخاری شریف. اگر یہ روایت موجود نہیں ہے اور اللہ و رسولہ عالم کے الفاظ بخاری میں ایک جگہ پہ نہیں ہیں, 5 مقامات سے بھی زیادہ پر ہیں. اللہ و رسولہ عالم, ترجمہ سنیے اس کا کیا ہے. جب سرکار نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے, تو ان صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ جانتا ہے یا پھر اس کی عطا سے اس کا رسول جانتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی عطا سے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا, بذات نہیں ہے, اللہ کا عطا کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا. اب سرکار کہتے, کسی روایت میں بخاری میں پڑھو, سرکار اس جملے کے جواب میں کہتے کہ اپنا عقیدہ صحیح کرو, اللہ جانتا ہے, میں تو جانتا ہی نہیں. صدیق اکبر ان کو بعد میں سمجھا دیتے کہ تم نے یہ کیا کہہ دیا, صرف اللہ جانتا ہے, رسول تو جانتے ہی نہیں. کوئی ایک تو بات کرتا, اور 1426 برس بیت گئے, کسی ایک محدث نے اس پہ جرح نہیں کی, نہیں کہا کہ یہ الفاظ غلط ہیں. اگر کسی نے کہا تو اتنا ہی کہا کہ اللہ بذات جانتا ہے اور رسول اس کی عطا سے جانتا ہے. لیکن یہ سب نے مانا کہ جانتا وہ بھی ہے, جانتا یہ بھی ہے. سبحان اللہ. لیکن دونوں کے جاننے میں فرق ہے. اب سرکار نے کیا بتایا, کہا سنو, ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے, ایک اللہ پر ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے. کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدن. یہ وہاں پہ الفاظ دیکھیے گا مختلف آئیں گے. امام بخاری نے جو الفاظ بیان کیے ان کے تحت سرکار نے کہا کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توحید کو بھی مانو,
اور زہرا کے بابا کی رسالت کو بھی مانو۔ بے شک ثابت ہوا جس توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر نہیں ہے، رسالت کا عقیدہ نہیں ہے، وہ توحید قابل قبول نہیں ہے۔ بے شک اگر صرف توحید سے بات بن جاتی تو لا الہ الا اللہ پہ بات ختم ہو جاتی، پھر لوگ جملہ پڑھتے کلمہ نہ پڑھتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، لا الہ الا اللہ پہ بات ختم ہو جاتی تو لا الہ الا اللہ پہ بات ختم نہیں ہوئی، اور اس وقت تک عقیدہ توحید قابل قبول ہوتا ہی نہیں ہے جب تک عقیدہ رسالت نہ ہو، سرکار کی رسالت پہ ایمان بندہ نہ لے کے آئے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ تو یہاں ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخر پہ ایمان لاؤ، وَالْمَلَائِكَةِ، اس کے ملائکہ پہ ایمان لاؤ۔ یہودیوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ آپ نے کہا جبرائیل امین۔ انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، کیوں؟ وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہم پہ جب بھی عذاب آیا یہی فرشتہ حکم لے کے آیا، اس کے ساتھ تو ہماری پرانی بنتی نہیں، لہذا اگر جبرائیل امین آپ کے پاس آتے ہیں تو ہم کلمہ نہیں پڑھتے۔ پہلے پارے میں ہے قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ۔ یہاں میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے جبرائیل امین پہ اعتراض کیا تو اللہ نے کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اگر اپنا میری اصلاح فرما دیں تو میں یہ بات کروں، ترجمہ تو یہی ہے کہ قل آپ کہہ دیجئے۔ اب اس پہ میں بات نہیں کر سکتا اس لیے کہ کم علم سے آدمی ہوں کہ قل قال یقولو کے بعد ہمیشہ عبارت کا مرجع ضمیر متکلم کی طرف ہوتا ہے، تو قل کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی بات زہرا کے بابا کی زبان سے، سبحان اللہ، یعنی سرکار سے منسوب کر کے کہہ رہا ہے، لیکن یہاں پہ اسلوب بڑا عجیب ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل، یہ کس وقت حکم نازل ہوتا ہے؟ جب یہود و نصارہ اعتراض کر رہے ہیں جبرائیل امین پر، جب ان کے منہ کھل چکے ہیں، وہ آبجیکشن کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا قل محبوب وہ جو بول رہے ہیں آپ بھی تو بولیے، سبحان اللہ وہ جو سبحان اللہ، آپ بھی تو کہہ دیجئے، آپ بھی ارشاد فرمائیے من کان عدوا لجبریل، اس کے ساتھ آپ بھی تو بات کریں جو جبرائیل کا دشمن ہے۔ جبرائیل کا قصور کیا ہے؟ فَإِنَّهُ، یہاں ہو کا مرجع ضمیر جبرائیل ہے، نزلہ، یہاں ہو کا مرجع ضمیر وہی ہے، قرآن پاک ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، پس بے شک وہ اتارتا ہے اسے، نازل کرتا ہے اسے، عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے قلب اقدس پر، آپ کے دل مبارک پر، بِإِذْنِ اللہ، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ جبرائیل خود تو کچھ کہتا نہیں، وہ تو وہی لے کے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور لے کے کہاں آتا ہے؟ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے قلب اطہر پر وہ اللہ کے حکم سے وہی لے کے آتا ہے۔ یہاں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ اجازت دیں تو قرآن پاک میں سے ایک کمبینیشن عرض کروں۔ ایک اور مقام پہ ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، لو انزلنا۔ وقت چونکہ کافی ہو گیا، نہیں تو پہلے ہم یہ بات کرتے کہ لو عربی میں کتنے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے ھذا القرآن، اس قرآن کو، اس قرآن کو، بے شک سبحان اللہ۔ چلو جو سمجھ رہے ہیں وہ بولتے رہیں، پیچھے والے آرام کر لیں، آپ تھک جائیں گے تو پھر آپ پیچھے چلے جائیے گا، پیچھے والے آگے شفٹ چینج کر لیں گے، اب اوکھے سوکھے رات تو گزارنی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا حضور والا، لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے ھذا القرآن، اس قرآن کو، اس قرآن کو، کوئی اور نہیں، اسی قرآن کو، اس قرآن کو، علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ، لرأیتا، رأیتا، تجھے نہیں کہا گیا دیکھنے کے لیے، لرأیتہ، تو آپ دیکھتے اسے، نازل ہوتا پہاڑ پر، سبحان اللہ، اور دیکھنے والا ہوتا زہرا کا بابا، تو آپ دیکھتے اسے، کیونکہ متعلق جو انہی کے ہاں ساتھ۔ جی،
تو مشاہدہ بھی ان کو کروانا ہے، متعلق ان کے ساتھ ہے نزول وحی، قرآن ان کے قلب اقدس پہ نازل ہوا۔ لرائتہ، تو پھر عام بھی حکم ہے، آپ دیکھتے اسے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف کے ساتھ۔ ایک وحی نازل ہوتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہاں پورا قرآن نازل ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہاں پورا قرآن نازل ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ ایک اور مقام بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَاخْتَارَ موسیٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پسند کیا، انتخاب کیا، چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے، پسند کیا موسیٰ علیہ السلام نے، پسند کیا، نہیں سمجھے میری بات، پسند کس نے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ اپنے محبوبوں کو اختیار دے دیتا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، تم پسند تو کر کے دیکھو، میں خود پسند واہ کروں۔ واہ واہ، فاختار موسیٰ، پسند کیا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ، اپنی قوم میں سے، 70 رجلا، 70 مردوں کو، لمیقاتنا، رب خود کہتا ہے ہماری ملاقات کے لیے اللہ 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 اکبر، چنا اس نے، چنا حضرت پسند موسیٰ علیہ کیا السلام، نبی علیہ السلام نے ہماری ملاقات کے لیے، اور لے کے کوہ طور پہ آ گئے۔ وہاں جب پہنچے تو قوم نے فوراً مطالبہ کر دیا کہ جس کے ساتھ کلام کر رہے ہو، جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، فلما اخذتهم الرجفۃ، یہ 70 کہیں دیدار کرا تو عبارت آتی ہے فلما اخذتهم الرجفۃ، وہ اکیلا کہے ارنی انظر الیک، وہ اکیلا کہے کہ مجھے دیدار کرا، تو وہاں جواب آتا ہے فلما تجلی ربہ، فلما اخذتهم الرجفۃ فلما تجلی ربہ، دونوں میں دیکھیے فرق کتنا ہے۔ وہ تمنا کرے تو وہ کہتا ہے میں اپنا جلوہ کوہ طور پہ ڈالتا ہوں، یہ کرے تمنا تو اسے غصہ آتا ہے۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، اپنی اوقات تو دیکھو، میرا دیدار کرنے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء حق اہل سنت سید حسین احمد مدنی، سید حسین احمد مدنی، فلما اخذتهم الرجفۃ، دل پہ ہاتھ رکھیے گا، بات تو اس سے آگے تھوڑی سی مشکل آئے گی۔ جو نوجوان تشریف فرما ہے، آپ ہی ہمارا مستقبل ہے، آپ ہی ہمارا فیوچر ہے، ہم شاید وہ کچھ نہیں کر سکے۔ میری عمر کے 54 سال پورے ہو گئے، اب اپنا جو میرا ہے اپنا 55 سال کا ہو چکا ہوں، نصف صدی سے بھی میں نے 4-5 سال زیادہ، لیکن جو کام کرنا تھا وہ ہم نہیں کر سکے۔ اور شاید آپ کے خون کے اندر وہ پاکیزگی موجود ہوگی، آپ کی ماؤں نے ضرور کسی دن درود پڑھ کے دودھ پلایا ہوگا۔ میرا مستقبل تاریک نہیں ہے، میرا مستقبل روشن ہے، میں نہیں بھی ہوں گا تو یا رسول اللہ کی صدائیں اٹھتی بے ہیں۔ شک بے شک، میرے آقا کی ناموس کے لیے نوجوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے انشاءاللہ رہیں گے۔ تعالی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ اب انہوں نے کہا کہ دیدار کرا پھر ایمان لائیں گے، فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیدار کرا پھر ایمان لائیں گے، اور اس نے تو کہا تھا کہ صرف دیدار کرا، ہائے ہائے ہائے، شرط کوئی نہیں رکھی تھی۔ دونوں میں فرق یہ ہے، یہ شرط لے کے آئے تھے، وہ شرط لے کے نہیں آئے تھے۔ تو فلما اخذتهم الرجفۃ، زلزلہ آیا، کانپنے لگی زمین، وہ جو جلال میں آیا، ہائے ہائے ہائے، اسے جو آیا جلال، سارا علاقہ کانپنے لگا، دہشت اتنی تھی کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، کچھ کو برین ہیمریج ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، موت واقع ہو گئی، 70 کے 70 مارے گئے۔ قالا، مولانا جب وہ مرے پڑے تھے، قالا کس نے کہا تھا؟ اس قالا کا فاعل کون ہے؟ اس قالا کا قائل کون ہے؟ کون ہے جس نے عرض کی اور کہا قالا رب، کہا اے رب؟ تو یہاں قالا کا قائل اللہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ آگے رب ہے۔ اگر کہے اللہ کہے قالا رب تو پھر اس کا کوئی اور رب ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ، استغفر اللہ۔ تو یہاں قالا کا فاعل تلاش کر مولوی کون ہے؟ وہ 70 تو مارے گئے جو بشر تھے،
اور قالا کہنے والے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اگر اکبر۔ نبی کی بشریت بھی تیری بشریت جیسی ہے تو وہاں 70 جو مرے اس کا تو بال بھی نہیں مزید۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بشریت کے منکر نہیں ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار بشر ہیں، ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے قطعی طور پر۔ اور کبھی کبھی مولانا یہ بھی بڑے مزے سے کہنے کو دوڑ پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، وہ تو کہتے ہیں نور تھے، ہم کہتے ہیں تھے کیا؟ انہوں نے کہا اگر نور ہیں تو پھر آپ نے شادی کیوں کی؟ نور ہیں تو آپ نے شادی کیوں کی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نور ہیں تو پھر بشر کے پیٹ سے کیوں جنم لیا؟ ماں جو بشر ہے تو بشر کے پیٹ سے جنم لینے والا بشر ہی ہو سکتا ہے، جنس اپنی جنس کو تو جنم دے سکتی ہے، جنس اپنی غیر جنس کو جنم نہیں دے سکتی۔ یہ بہت بڑا آج کل اعتراض کیا جا رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ حضور والا مولانا اگر آپ کی تھیوری کو میں تسلیم کر لوں کہ جنس صرف اپنی جنس کو ہی جنم دے سکتی ہے تو حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پتھر سے اونٹنی کیوں پیدا ہوئی؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کیا پتھروں کی ہسٹری میں ازل سے آج تک ایک واقعہ بھی دکھا کیا پتھر بچے جنتے ہیں؟ کیا ان کی گروتھ ہوتی ہے؟ کیا آگے ان کی نسل چلتی ہے؟ کیا یہ بڑھتا ہے؟ نہیں، یہ تو جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، کم ہو سکتا ہے گھس کے، بڑھ نہیں سکتا ہے، چاہے آپ اسے کیمیکل لگائیں، کھاد دیں، اس کو جو مرضی کریں، یہ رہے گا اتنا ہی۔ 2 پتھر لا کے ٹیبل پہ رکھ دیں، اوپر کپڑا ڈال دیں، سال کے بعد اٹھائیں گے، 2 ہی ہوں گے، تیسرا نہیں ہوگا۔ پتھر بچے نہیں دیتا، لا آف نیچر کے تحت اس کی تقدیر میں شامل ہے، یہ اکیلا ہے، اسی طرح ہی رہے گا، یہ آگے نہیں چلے گا، اس کی گود میں کوئی بچہ نہیں آئے گا، اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کے لیے لا آف نیچر لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن جب نبی اشارہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پتھر کی تقدیر کو تبدیل کر کے، اس کے لا آف نیچر کی تحریر کو تبدیل کر کے اسے جننے والا، بچہ پیدا کرنے والا، اونٹنی جنم دینے والا بنا دیتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں مولانا، جس نبی کے ایک اشارے پر پتھروں کی تقدیر بدلتی ہے، اس نبی کے امام کے اشارے پر تیری اور میری تقدیر؟ واہ واہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب حضور سنیے، کہتے ہیں جناب کہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب دوسری بات کیا ہے جناب والا، اگر آپ نور ہیں تو پھر آپ نے شادی کیوں کی؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، کس بات کی؟ انا، بے شک، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، آبشاریں چل رہی ہیں، چشمے پھوٹ رہے ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کھانے کو دیا گیا سیب، یا اللہ اتنی سٹرگل کی، سیب ہی لینا تھا تو گوجرا میں بھی ملتا تھا، واہ واہ، کھانے کو ملی کھجور۔ میں تو یہاں کھجور کی بات آئی ہے نا، اکثر اسٹیٹ سیکرٹری کہا کرتے ہیں سبحان اللہ کہو جنت میں ایک پودا لگ جائے، حقیقت ہے، یہ حدیث مبارک ہے، لیکن آدھی بیان کرتے ہیں، پوری عرض کر دیتا ہوں کہ صرف پودا نہیں لگتا، جب بھی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں کھجور کا پودا لگتا ہے، جنت میں کھجور کا پودا لگتا ہے۔ میں نے اس پہ سوچا، بہت غور کیا، میں نے اس مرتبہ کے جو لیکچرز تھے میرے اپنے کلاس روم میں، تو میں نے وہاں پہ جو بات کی وہ یہی ہے کہ حضور والا بات یہ ہے کہ جس کا گھر ہو
جب اس کے گھر کا سین بنتا ہے، لان بنتا ہے، تو مالک سے پوچھا جاتا ہے کون سے پودے لگائے جائیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، کیا پتے کی بات ہے۔ جس کا گھر ہو نا اس کی مرضی کے پودے لگتے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں لگیں گے، اس کی مرضی کے بغیر لگیں گے وہ اکھڑوا دے گا انہیں، بے شک نکلوا دے گا۔ میں پسند ہی نہیں کرتا، تم نے موتیا کیوں لگایا؟ واہ 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 واہ، میں نہیں پسند کرتا، تم نے دن کا راجا کیوں لگایا، رات کی رانی کیوں لگایا؟ میں کیکٹس کے پودوں کو پسند ہی نہیں کرتا، میں فلاں پودوں کو پسند ہی نہیں کرتا، نکالو ان کو۔ تو مالک کی مرضی جو ہو نا، اس کی مرضی سے ہی پودے لگتے ہیں۔ تو جب ہم جنت میں جائیں گے تو پہلا منظر کھجوروں کا دیکھیں گے، تو دیکھتے ہی ہمیں پتہ لگ جائے گا گھر کس کا ہے، پسند کس کی ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اختیار مصطفیٰ، قدرت مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، علامہ حسین احمد مدنی۔ الحمدللہ، نہیں چھوڑیں جناب، وہ دیوانہ ہے، اس کی اپنی محبت ہے۔ ہاں دیکھیے نا، یہ تو سرکار کی غلامی میں کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگ رست۔ اگر اس کی اتنی محبت ہے تو آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ بھی اپنے اندر ول پاور پیدا کریں، اور انشاءاللہ مجھے وہ نہیں آتا کہ میں آپ کو سلا کے چلا جاؤں گا۔ میں نے بالکل وعدہ کیا ہے قرآن سامنے رکھ کے کہ خاتون جنت کی عظمت کو بیان کرنا ہے، لیکن ان کو نہیں سنانا جن کے دل مردہ ہیں۔ جب آپ کا خون گرم ہونے لگے گا پھر بات کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج میں نے سادات کی ماں کا ذکر کرنا ہے، سادات کی ماں کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ آپ توجہ کیجئے میری طرف حضور والا، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چھوڑیے، یہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی۔ آپ کیوں ہنس رہے؟ آپ کی توجہ ادھر ہائے 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 ہائے۔ قبلہ پیر صاحب عین الفقر کے اندر سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری، حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہما، اور ایک اور بزرگ ہے، یہ چاروں ایک مقام پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو قبلہ وہ پوچھتی ہیں حضرت سیدہ رابعہ بصریہ، وہ کہتی ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ سچا طالب کون ہے؟ اللہ 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 اللہ، سچا طالب، اس کا طلب کرنے والا سچا طالب کون ہے؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا سچا طالب وہ ہے کہ جب بھی اس پہ کوئی امتحان آئے، کوئی مصیبت آئے، وہ شکر کرے، اللہ نہ وہ صبر کرے، صبر کرے۔ اس پہ جب بھی کوئی مشکل آئے، تھوڑی مشکل بات ہے، سلطان باہو کی بات ہے، میں کوشش تو کروں گا کہ اسے آپ کی سطح پر آپ کے ذہن کے مطابق کروں، لیکن پھر بھی ان کی بات ہے۔ ہائے 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 ہائے، سچا طالب کون ہے؟ کہا سچا طالب وہ ہے کہ جب بھی مصیبت آئے، مشکل آئے، وہ صبر کرے۔ آپ نے کہا نہیں، وہ جھوٹا ہے۔ ہائے ہائے، ہاں ہاں، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ صبر کرنا۔ حضرت حسن بصری نے کہا وہ کیسے؟ کہا بعد میں بات کروں گا، آپ بتائیں جی۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا مزاج تو یہ ہے کہ دکھ ہو یا سکھ ہو وہ اس کا شکر کرے، دکھ ہو یا سکھ ہو تو بندہ اس کا شکر کرے، جو اس طرح کر لے وہ سچا طالب ہے۔ کہا نہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، صابر بھی جھوٹا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ بتا دیں پھر، ہم نے تو جو کچھ کہا آپ نے نہیں مانا۔ کہا آپ نے کہا نا کہ مشکل آئے تو صبر کرے، مشکل کیا ہے؟ ہاتھ پہ زخم آیا، یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ مشکل کیا پڑی؟ ہاتھ پہ زخم آیا، جی جی، گھر میں کسی کی ڈیڈ باڈی پڑی، جی، کوئی سانحہ، کوئی افتاد آ پڑی، کوئی سانحہ، کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ، قضیہ اتفاقیہ ہو گیا، اب یہاں پہ کٹ لگا ہے۔ صبر کرنے والا کب کرے گا؟ جب اس کی درد کو محسوس کرے گا۔ ہائے ہائے، ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، جب اس کے درد کو محسوس کرے گا، اس کا بلڈ گرتا ہوا دیکھے گا، زخم کی گہرائی کو دیکھیے نا۔ میرا کوئی عزیز اس وقت سعودیہ میں یا فارن میں کہیں بھی ہے، اس کا ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جو اس وقت وہاں موجود ہیں وہ رو رہے ہیں، میں ہنس رہا ہوں، پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے، اس لیے کہ میری توجہ ادھر نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، ہاں 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 ہاں، مجھے اس کی خبر نہیں واہ ہے، واہ، میں اپنے حال میں مست ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ جو اس طرف توجہ کرے گا، اس دکھ کو محسوس کرے گا، وہ صبر کرے گا نا۔
تو پھر طالب اس کا ہے یا اس کا ہے؟ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، پھر وہ طالب اس کا ہے یا اس کا ہے؟ پھر وہ توجہ تو اس طرف آ گئی، غیر کی طرف چلا گیا۔ غیر کی طرف۔ تو کہا جی آپ کہتے ہیں کہ دکھ ہو یا سکھ ہو شکر کرے، بھئی شکر بھی تب ہی کرے گا نا ہائے، یا دکھ ہے جب وہ دکھ کو محسوس کرے گا یا سکھ کو محسوس کرے گا، اس کی توجہ ادھر ہوگی، تو پھر اس کے طالب تو ادھر ہے نا، ہائے، مطلوب تو ادھر ہے نا، وہ پھر اس کا طالب تو نہیں، وہ تو اوروں کا طالب ہو گیا۔ تو شکر بھی اس وقت کرے گا جب غیر کی طرف دھیان جائے گا، صبر بھی اس وقت کرے گا جب غیر کی طرف دھیان جائے گا۔ تو کہا حضور پھر آپ بتا دیں سچا طالب کون ہے؟ کہا دکھ آئے یا سکھ آئے، اس کی توجہ ادھر ہو ہی نہ، آنسو بہے ہی نہ، وہ یار کو ہی تکتا رہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان غیر اللہ، کی طرف دیکھے ہی نہ، وہ غیر کی طرف دیکھے ہی دیکھے ہی نہ، وہ غیر کی طرف دھیان ہی نہ ہائے دے، ہائے ہائے، وہ غیر کی طرف جائے ہی نہ، بس اس کی توجہ اسی طرف ہی۔ سبحان اللہ، ایسے نظائر قرآن پاک میں موجود ہیں۔ وہ عورتیں جن کے ہاتھ کٹ رہے تھے، ہاں، واہ 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 واہ، درد کیوں نہیں ہوا؟ ہاں۔ آج تک کسی مفسر نے لکھا کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے لیکن انہوں نے پھر بھی صبر کیا؟ ہاں، لا لا اللہ 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 اللہ، زنان ایسا لکھا کسی نے؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ أَصَابِعَهُنَّ نہیں ہے، انگلی نہیں کٹی، پورا ہاتھ کٹ ہاتھ رہا ہے۔ کٹے ہیں، ہاتھ کٹے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ ہاتھ کٹ رہے ہیں، اور یہ قضیہ اتفاق کیا ایکسیڈنٹ ہے، انہوں نے خود نہیں کاٹے، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے کیا انہوں نے صبر کیا؟ ان کو تو خون محسوس بہ رہا ہے، محسوس کٹ لگ رہا ہے، ظاہر ہے یہ بہت بڑا زخم ہو گیا ہے اور اس میں انفیکشن بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے صبر کیا؟ نہیں، صبر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی توجہ ادھر نہیں تھی۔ ہائے ہائے، ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کے حسن کے جلوے تھے، ہاں، تو جس کے سامنے یوسف علیہ السلام کے حسن کا جلوہ ہو اسے دکھ نہیں محسوس ہوتا، اور جس کے سامنے خالق یوسف ہو اسے دکھ کیا؟ اللہ 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 اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اس لیے حضور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پھول بن کے بیٹھے نا، آپ پھول نہ بنے، ہائے ہائے، آپ پھول بنے، پھول نہ بنے۔ پھول کو سارا زمانہ تکتا ہے، پھول کسی کو دیکھنے نہیں جاتا، ہاں 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 ہاں، واہ واہ، پھول کسی کو دیکھنے نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ایک جلوہ دیکھ کے آتا ہے۔ ہاں، یہ واہ عجیب واہ سی واہ ایک بات واہ چل واہ رہی ہے۔ واہ، وہ پیدا ہونے سے پہلے ایک واہ، جلوہ واہ، دیکھ کے آتا ہے۔ واہ۔ جیسے ہی وہ جلوہ دیکھ کے آتا ہے نا، کسی ادیب نے کسی وقت لکھا نا کہ پھول کیوں چاک دہن چاک گریباں نکلا، کیا تہے خاک بھی حسن کے جلوے؟ ہائے ہائے، کیا بات ہے، عاشقانہ کیا بات ہے، تہے واہ خاک بھی واہ حسن کے جلوے واہ ہیں؟ واہ واہ، پھول کیوں چاک دہن چاک گریباں نکلا۔ کیا بات، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھول جب نکلتا ہے نا، وہ چاک دہن تو ہوتا نہیں، پتہ نہیں ادیب نے کیا لکھ دیا، اس کا تو منہ بند ہوتا ہے، پہلے منہ بند ہوتا ہے نا، وہ شگوفہ نکلتا ہے منہ اس کا بند ہوتا ہے۔ تو بھائی چاک دہن ہو کے نہیں نکلا، اس نے تو حسن کا جلوہ ایسا دیکھا کہ اس کا منہ بھی بند بند ہو ہو گیا، گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر جب وہ باہر نکلا تو بڑے حسینوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی، لیکن اس نے غیر کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے جسے دیکھ کے آیا تھا کوئی اس جیسا ہو تو وہ دیکھے، تو دیکھے، سبحان اللہ، غیر کی طرف تو تب دیکھے نا۔ ہم بہت دور چلے آئے صرف آپ سے بات کرتے کرتے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ فلما اخذتهم الرجفة، زلزلہ آیا، دماغ پھٹ گئے، شریانیں پھٹ گئیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا، 70 کے 70 مارے گئے۔ وہ بھی تو بشر تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہیں، نکاح کیوں کرتے؟ نور ہیں، اللہ اللہ نکاح اللہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات اللہ۔ کر رہا تھا، میں پوری کرتا چلوں۔ تو اپنا وہ جب پھل کھانے کو ملیں گے جنت میں تو وہی سیب ہے یا اللہ؟ کہا نہیں، کھا کے تو دیکھو، ہائے، ہاں ہاں، کھا کے تو دیکھو۔ دنیا میں جو سیب کھا کے آئے ہو، اس کے کھانے کے بعد جسم میں کثافت اور غلاظت بنتی ہے، یہ کھاؤ نا پورا سال، واہ 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 واہ، تمہارے معدے کے اندر غلاظت پیدا نہیں ہوگی، کثافت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ نور ہی نور بنتا نور چلا ہی جائے، نور، واہ واہ، اور جتنی مرتبہ چباؤ گے اتنی مرتبہ اس کا ذائقہ چینج ہو جائے، ہائے، اور جہاں سے توڑا ہے وہاں دیکھو وہاں اور لگا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں اور لگا ہوا۔ جو جنتی ہوتے ہیں، ہاں ہاں وہ ہاں، جنتی درخت ہے نا جی، جگہ خالی ہوئی دوسرا آ گیا،
फिर तोड़ा आपने, वहां तीसरा पल्ला गया, फिर तोड़ा आपने, चौथा पल्ला गया। आप 1000 बार तोड़ेंगे वो जगह खाली नहीं होगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। इससे साबित हुआ जो जन्नती होते हैं, हाँ जो सुभान अल्लाह। जन्नती होते हैं, उनके खजाने खाली नहीं होते, नहीं होते। जितने भी मांगने के लिए आते रहे वो देते रहते हैं, हाँ। उनका खजाना फिर बढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जन्नती की निशानी। अब तवज्जो कीजिए, अल्लाह ताला कहता है कि वह उतूबे ही मुतशाबिहा, उसके साथ मिलता जुलता है। वलहुम फीहा, उनके लिए उस जन्नत में अज़वाजुम मुतहहरातुन, पाकीज़ा बीवियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाकीज़ा बीवियां हैं। सवाल का जवाब। मौलाना बड़े खुश होके चिल्ले लगा के आते हैं 70 उरे मिलेंगी, भैना बना के रखनी है, हाय, या उनके साथ निकाह होगा। बोलिए अल्लाह, ऊंची आवाज लिखा से। होगा जी। तो वो हूरे नूर है कि नहीं? हैं? नूरी मखलूक हैं। तो नूर का तेरी बशरियत से निकाह हो तो जायज है, मोहम्मद का निकाह हो तो नाजायज। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत, सैयद हुसैन अहमद मदनी। मौलवी साहब ने एक बार कहा जी कि सरकार अगर नूर है तो खाते क्यों हैं? मैंने कहा मौलाना तेरे सवाल ने ही जवाब भी दे दिया। सरकार खाएं तो बशर, आहा, और विशाल का रोजा रखें, ना खाएं तो नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर लगा तो खून क्यों निकला? नूर है तो खून क्यों निकलते? तूने खुद मसला हल कर दिया। खून निकले तो बशर, ना निकले शक्के सदर में, सुभान अल्लाह। पूरा सीना खुल जाए, ना निकले तो नूर। यही तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। आप नूर भी हैं, आप बशर भी हैं। जब बशरियत उरूज में होती है, भूख लगती है, खाते हैं। सरकार ना खाते तो तू किसकी सुन्नत पे अमल कर? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस पे मैं और भी क्वेश्चन करता चलता और बात करता चलता, लेकिन चलिए, सारे मर गए बशर। वाह 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 वाह, क्या कहा, वाह 70 बशर मर गए, वाह, 70 वाह वाह। सारे बशर मर गए, सारे। नबी खड़े रहे, हजरते मूसा अलैहिस्सलाम खड़े रहे। सिर्फ आज ही नहीं, जिस दिन अकेले आए थे, या अल्लाह दीदार करा, कहा था लन तरानी, आप कर नहीं सकते। वलाकिन उन्जुर इला अल जबल फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फ़सौफ़ तरानी। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि भाग जाएं, दीदार हो ही नहीं सकता। कहा आप कर नहीं सकते, लेकिन खाली वापस ना जाएं। मुखालिफ कहेंगे नबी मांगता रहा, अरब ने दिया ही नहीं। हाय 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 हाय, वाह वाह। आप खाली वापस ना जाएं। आप इस तरह करें कि डायरेक्ट आप नहीं देख सकते ना, आप देख नहीं सकते। आपको अंदाजा नहीं कि मेरे जलवों के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी ताकत है। और आपकी आंख के अंदर जो अल्लाह ताला मैंने जो नूर अता किया है, उसके अंदर उसे रेजिस्ट करने की कुव्वत नहीं है। मैं खालिक हूं, मैंने बनाया है, मैं राय दे रहा हूं। आप देख नहीं सकेंगे, डायरेक्ट नहीं देख सकते ना। तो क्या हुआ? वलाकिन इंजुर इलल जबल, कोई वसीला दरमियान में ले आया। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह क्या नुक्ता। अल्लाह 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 अल्लाह, मेरे सामने क्या सारे नुक्ता वसीले के मुनकर बैठे हुए हैं। क्या नुक्ता है जी, वाह। वलाकिन इंजुर इलल जबल, वलाकिन और लेकिन, उन्जुर देखिए, इलल जबल पहाड़ की तरफ, वसीला बनाओ इसे दरमियान में। तो अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया, जो काम खुद ना कर सको उसके लिए वसीला, किसी मुर्शिद के पास चले जाना, किसी मुर्शिद के पास चले जाना, उसके वसीले को बना लेना। उसके वसीले से अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देगा। मेरी तरफ देखिए, मेरी बात को सुनिए। वलाकिन इंजुर इलल जबल, वसीला जरूर बनाना, सुभान अल्लाह, लेकिन कम अज कम उसका मेयार इतना हो कि पहाड़ जितना मजबूत है। वाह 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 वाह। हर कोई वसीला बनने की हाय 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 हाय, हर कोई नहीं। क्या बात है, वाह। हर कोई नहीं। सही, हम हर किसी के दर पे जाके भीख नहीं मांगते। हम हर किसी के दर पे, ऊंची आवाज से बोले, हर किसी के दर पे जाके भीख नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते। हम रंग देख के भीख नहीं मांगते। ये काले पीले नीले झंडे ये इधर उधर लगा लिए, ये नहीं है। हम तो देखते हैं कि क्या इसके चेहरे पर ज़हरा के बाबा की सुन्नत की झलक नजर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो कीजिए,
کہا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، آپ پہاڑ کی طرف دیکھیے، فَإِنْ اسْتَقَرَّ، پس اگر یہ ٹھہرا رہا مکانہ، اپنی جگہ پر، پہاڑ ہے نا، ہائے 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 ہائے، پہاڑ ہو کے اگر برداشت کر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، واہ 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 شاہ صاحب، فَسَوْفَ تَرَانِي، فَسَوْفَ تَرَانِي، صوفہ اور فا کے اصول پڑھیے گا، مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے گا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر دیر کی بات نہیں، ابھی سودا کر لیں گے، پھر ابھی آپ بھی دیکھ لیجئے گا، فَسَوْفَ تَرَانِي، انتری، فوراً آپ بھی دیکھ لیں گے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات میں سے کسی ایک تجلی کا عکس کوہ طور پہ ڈالا تو کیا ہوا؟ جَعَلَهُ دَكَّا، پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا، تو بشر تو وہاں بھی کھڑا تھا، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، موسیٰ علیہ السلام تو حضور وہاں بھی موجود تھے نا، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے کپڑے جلے نہیں، ان کے بال جلے، ان کے ہاتھ جلے، نہیں، ان کا جسم مجروح یا مجروح ہوا نہیں ہوا، کیوں؟ کیا وہ بشر نہیں تھے؟ اگر بشر تھے تو قرآن جہاں نبی کی بشریت کا تذکرہ کرتا ہے وہاں قرآن مشاہدہ کرواتا ہے، وہ پہاڑ، یہ نبی، وہ جل گیا، اسے کچھ نہ ہوا، جس سے ثابت ہوا کہ پہاڑ بھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا طاقتور نبی ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، سید حسین احمد مدنی۔ اب حضور توجہ سے میری بات کو سنیے تاکہ میں اپنی بات کو مکمل کروں، تاکہ میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ حضور والا کیا ہوا؟ توجہ ہے میری طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کو وسیلہ بنایا، منزل تک نہ پہنچے۔ اچھا یہاں پہ وَخَرَّ موسیٰ صاحب، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ مولانا نبی اور بے ہوش، جی لفظی ترجمہ اس کا یہی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہاں بھی لفظی کرنا، إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہاں بھی لفظی ترجمہ کرنا، يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، وہاں بھی ڈکشن لانا، اس کا بھی لفظی ترجمہ کرنا۔ ہر جگہ پہ لفظی ترجمہ نہیں ہو سکتا مولانا، یہ کلام الہی ہے، یہ کسی ادیب خطیب کا کلام نہیں ہے، اس پہ تو بات نہیں کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے محبوب، اپنے مطلوب کے حسن کی جھلک کو دیکھا، وہ محبوب کے جلووں میں کھو گئے، وہ محبوب کے جلووں میں کھو گئے تھے۔ اب ذرا آئیے، یہ 70 جو تھے مارے گئے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب، اے رب، لو شئتا، اگر تو چاہتا، اہلکتا، ہلاک کرتا، تو اہلکتا ہم، ہلاک کرتا ان کو، یا اللہ اگر تو چاہتا تو مار دیتا ان کو، من قبلو، پہلے، آج نہیں۔ نہیں سمجھے میرے شیخ صاحب، آپ نہیں سمجھے۔ کہا مولا میں ان کو لے کے آیا ہوں، نکمے ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا کہ دیدار کریں گے تو مانیں گے، تو اتنا ناراض ہوا کہ زلزلہ آیا، یہ سارے گئے مر۔ مولا مارنا تھا تو پہلے مار دیتا، آج تو میں ضامن بن کے آیا ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تو میں ان کا ضامن بن کے آیا ہوں، ان کے پیچھے برادری کو شورٹی دے کے آیا ہوں، ان کی پروٹیکشن کے لیے بات کر کے آیا ہوں۔ یہ یہاں مارے گئے، واپس کیسے جاؤں گا؟ میری چادر عصمت پہ دھبا لگ جائے گا۔ لو شئتا اہلکتہم من قبلو، تو چاہتا تو پہلے مار دیتا ان کو۔ اور مولا پھر بات یہ ہے کہ مارنا ہی تھا، وَإِيَّاجْ، مجھے بھی مار دیتا۔ نہیں سمجھے، یہ یاروں کی بات ہے، یہ اس کے اور نبی کے درمیان بات ہے، یہ اس میں ڈوبیں گے سمندر میں تو پتا چلے گا۔ کہا مولا مارنا تھا تو پہلے مار دیتا، ان کو بھی مار دیتا، مجھے بھی مار دیتا، لیکن آج نہیں، آج میں ضمانت دے کے آیا ہوں۔ 14 صدیوں سے آج تک تمام مفسرین کرام میں 1% بھی اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں آپ نے یہ کہا 70 جو مر گئے تھے وہ زندہ ہو گئے۔ واہ 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 واہ، کاش یہ جملہ میں کہیں اور کہتا،
نہ کہتا گوجرا میں آپ نے وفا نہیں کی۔ اب ذرا غور کیجئے، جو مر گئے تھے ان کو پھر زندگی ملی، جو مر گئے تھے یہ کب کہا کہ مولا مہربانی کر دے زندہ؟ وہ تو ناز اٹھاتا ہے اپنے بندوں کی، وہ کرم پہ مائل ہو، یہ تڑی کی بات نہیں ہے، اس نے ناز اٹھایا اپنے بندے کا اور دکھایا کہ جس کے مقتدی کے میں اتنے ناز اٹھاتا ہوں، شب معراج اس امام کی کتنی ناز بردار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ ایک گھر ہے، شیخ صاحب شادی کی تقریب ہے، دلہا بن سور کے آیا ہے بڑا غریب، تلوار بیچ کے آیا ہے، اللہ 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 اللہ، ڈھال بیچ کے آیا ہے، زیرہ بیچ کے، سامان بنا کے آیا ہے، اور باپ جس کی غربت لازمی نہیں اختیاری ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا فقر لازمی نہیں اختیاری ہے، اختیاری ہے۔ آپ جو پڑھنے والے نوجوان سٹوڈنٹس کھڑے ہیں، آپ کو جب بکس ملتی ہیں تو فرسٹ پیج پر لکھا ہوتا ہے لازمی، اختیاری، کچھ پہ لکھا ہوتا ہے اختیاری۔ لازمی کو آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے، اختیاری آپ کی ثوابدید پر ہے۔ تو تیری اور میری غربت اور فقر و فاقہ لازمی ہے، ہم جو چاہیں وہ ہمارے مقدر میں ہے تو ہمیں نبھانا پڑے گا، اور نبی کا فقر اختیاری ہے، لازمی نہیں ہے، وہ میرے آقا نے خود سینے سے لگایا، میرے آقا نے خود پسند کیا ہے۔ اگر سرکار خود پسند نہ کرتے تو آج ٹوکری اٹھانے والا کس کی سنت پہ عمل کرتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج ریڑھی چلانے والا کس کی سنت پہ عمل کرتا ہے؟ تو باپ نے بیٹی کو تیار کیا، سر پہ رکھی چادر، کتنی جگہ سے کھجور کے پٹھوں کے ساتھ مختلف رنگوں کی ٹاکیاں لگی ہوئی۔ سادات کرام، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، آپ کی اور میری ماں کا ذکر ہے، اب 2 منٹ کے لیے آپ نے خراج تحسین نہیں پیش کرنا تو کون کرے گا؟ بات تو آپ کے گھر کی ہے، اور یقین کیجئے آپ پہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے کہ وہ ماں دی ہے جس کے قدموں کی دھول پر ساری دنیا کی ماؤں کی عزتیں قربان۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اب نبی اپنے ہاتھوں سے یہ چادر اڑا رہے، میں چلتا ہوں روضۃ الشہداء میں، ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت ہے، سرکار پاس بیٹھے ہوئے، آپ نے اپنی بیٹی خاتون جنت کو بلوایا، خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا، سرکار کے پاس بلوایا، سرکار کا ہاتھ پکڑا، خاتون جنت کے سر پہ رکھا اور کہا حضور رقیہ کو میں نے بیاہ دیا، زینب کو میں نے بیاہ دیا، تیسری کو میں نے بیاہ دیا، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں زندہ رہتی تو پھر دنیا دیکھتی کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو کس طرح رخصت کرتی ہوں، اب موت مہلت نہیں دے رہی، آپ کائنات کے لجپال ہیں، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میری اس بیٹی کے لیے شوہر وہ تلاش کریں گے جس کی مثال نہ مل سکے۔ اللہ 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 اللہ، میرا خیال ہے آپ نہیں سننا اللہ چاہتے، اللہ چلو میں اللہ ادھر بات اللہ کر لیتا ہوں، اللہ میں اپنے گھر میں بات کر لیتا ہوں نا، آپ سب کو شاید پسند نہ آئے۔ اب غور کیجئے حضور والا، آپ محبت والے بیٹھے ہیں، کہا میری بیٹی کے لیے شوہر وہ تلاش کیجئے گا جس کی مثال کوئی نہ ہو، اور آنکھوں میں آنسو نکل آئے، سائیں میں یہ تو نہیں کہتی میں نے جائیداد ساری آپ کے قدموں میں لٹا دی، میں نے پراپرٹی اپنی ساری آپ کے قدموں پہ قربان کر دی، میرا تو تھا ہی کچھ نہیں، سب کچھ آپ کا تھا میں نے قربان کر دیا، سائیں اور کچھ نہیں چاہتی، میری قبر بھی سکھی ہو جائے گی، میری عشر بھی سکھی ہو جائے گی، میری بیٹی کو جہیز میں وہ کچھ دینا جس کی مثال دنیا میں نہ ہو، اور میری بیٹی کو جہیز میں وہ اشیاء دینا جو کوئی اور باپ نہ دے سکے۔ آج میرے نبی نے وعدہ نبھایا، بیٹی کے لیے شوہر کو تلاش کیا تو علی کو لے کے آئے، جہیز میں چادر دی تو وہ جس کی رب قرآن میں قسمیں اٹھاتا۔ اور بیٹی جو آغوش نبی میں پلنے والی، پھر پیچھے چلیے، وہ بات جب کر لی
ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. یہ پتہ ہے کون ہے خدیجۃ الکبریٰ؟ اٹھائیے نا بخاری شریف. ایک دن آپ سرکار کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ خاتون جنت کی امی، حسنین کی نانی، آپ سرکار کے لیے روٹی لے کے آ رہی ہیں. تو جبرائیل آ جاتا ہے، آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یہ بخاری شریف کے اندر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور وہ سامنے دیکھیے خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہے. اس کے ہاتھ میں ٹفن ہے، برتن ہے جس میں آپ کے لیے پانی بھی ہے، آپ کے لیے کھانا بھی ہے. فیضا یا اتت کا، جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو کہا میں کیا کروں؟ کہا جب وہ آپ کے پاس آئے تو اللہ نے مجھے پہلے اس لیے بھیجا ہے جیسے ہی وہ آپ کو کھانا پیش کرے اللہ کا آپ سلام اسے پیش کریے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے زہرا کی ماں کو سلام بھیجا ہے تو اللہ کا سلام پیش کیجئے گا. اللہ کہتا ہے کہ آج خاتون جنت کی ماں کو میرا سلام کہہ دیجئے. اور یہ کہتے ہوئے جبرائیل کی آنکھوں سے آنسو ڈھلکتے ہیں، سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں منی یا رسول اللہ، مجھ کمینے کا بھی سلام پیش کر دیجئے، مجھ نکمے کا بھی سلام پیش کر دیجئے گا. حضور میں بھی سلام پیش کرتا ہوں. وہ ماں جس کو اللہ تعالیٰ، اسی حدیث میں ہے، اسی روایت میں جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور رب کہتا ہے سلام کے بعد ان کو آپ بشارت دیں گے. کس بات کی؟ انہیں آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں گھر بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کا مزاج وہاں نہیں پہنچا، آپ کا مزاج وہاں نہیں پہنچا. کس طرح نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں. کہا ان کے لیے جنت میں گھر بنایا ہے. ابھی تو پتہ نہیں زندگی کے سال کتنے ہیں، پتہ نہیں آخر دم تک ایمان قائم رہے یا نہ رہے. نہیں سمجھے میری بات، کیا سناؤں میں آپ کو؟ پتہ نہیں زندگی میں عقیدہ صحیح رہے یا نہ رہے. کتنی صدیاں بیشتر ہجرت سے پہلے اللہ کہتا ہے کہ خدیجہ کے لیے میں نے جنت میں گھر بنایا ہے اور مٹیریل بھی بتایا سفید موتیوں کا، اور ایسا بنایا ہے کوئی شور اندر نہیں جائے گا، اور اس گھر کی چار دیواری میں دکھ کوئی نہیں جائے گا. یار میں بس کر دوں گا، کم از کم تھوڑا بولتے تو رہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. اب ذرا غور کیجئے، اس گھر کی چار دیواری میں دکھ کوئی نہیں، اس گھر کی چار دیواری میں شور کوئی نہیں، سفید موتیوں کا. رب کہتا ہے میں نے بنایا ہے، میں نے بنایا ہے اور آج رب سلام بھیج رہا ہے. کوئی شور و شیون نہیں ہوگا. خاتون جنت کی ماں کے لیے رب سلام بھیج رہا ہے. خاتون جنت کی ماں نے کیا کیا ہے؟ کعبے کا طواف کر رہی ہے، تہجد پڑھ رہی ہے، حجر اسود کو چوم رہی ہے، نبی کے لیے لائے کھانا، رب بھیجے سلام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں سمجھیں گے آپ، میں بس کر رہا ہوں، آپ نہیں سننے والے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حق چاریا، حق چاریا، زندہ آباد، زندہ آباد. تہجد کو بیس نہیں بنایا سلام کا، طواف کعبہ کو بیس نہیں بنایا سلام کا، شعب ابی طالب میں محصور ہونے والے ایام کو نہیں بیس بنایا سلام کا، اور کسی وقت کو قربانی کو بیس نہیں بنایا. آج رسول کا کھانا لے کے چلی، رب نے بھیجا سلام تو قیامت تک کے لیے بتا دیا جو نبی کی نوکری کرتے ہیں رب ان پہ سلام. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مل کر کہیے سبحان اللہ، آواز بلند کہیے سبحان اللہ، ذرا جوش سے کہیے سبحان اللہ، ذرا جاگ کر کریے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خاتون جنت کی امی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہی ہے میرا آخری وقت ہے، یہ ساری باتیں منوا لی. اب ایک اور بات سناؤں، اسی روضۃ الشہداء میں ہے حضور کہ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں سائیں تھوڑی دیر آپ باہر چلے جائیں نا، میں بیٹی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ 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 اللہ. اب دل پہ ہاتھ رکھیے گا، میں دیکھتا ہوں آپ کا کتنا حوصلہ ہے.
کہا سائیں تھوڑی دیر آپ باہر جائیں، اب ماں بیٹی آپس میں کوئی آخری بات کریں گی۔ سرکار مسکراتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ماں نے بیٹی کو قریب بلایا، کہا تو خاتون جنت بھی ہے، تو زہرا بھی ہے، تو بطول بھی ہے۔ زہرا کہتے ہیں جنت کی کلی کو، کلی کو، اور بطول کہتے ہیں اس عورت کو جس میں عورتوں والی کوئی عادتاً جو بیماری ہے وہ نہ پائی جائے، جو پاک ہو، جو پاک ہو۔ میں حوالہ دکھانے کو تیار ہوں۔ امام حسن پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے، ان کی ولادت کے چند گھنٹوں کے بعد نماز کا ٹائم آیا، خاتون جنت نے نماز شروع کر دی۔ تیری اور میری ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، 40 دن تک پاک نہیں، وہ بچہ جن کے بھی پاک ہے۔ مسلم سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت فاطمہ، تقدس فاطمہ، طہارت فاطمہ، نفاست فاطمہ۔ اور اس پہ میرے پاس بنیادی دلیل یہ ہے کہ سرکار نے کہا فاطمہ تو بضاعۃ منی، فاطمہ جس میں محمد کا حصہ ہے، فاطمہ جس میں محمد کا حصہ ہے، تو جس میں محمد پاک ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس میں محمد پاک ہے، مولانا ہے حوصلہ تو آ کسی چوک میں، آ کسی بازار میں ثابت کر کہ جس میں محمد زندگی کے کس لمحے میں ناپاک ہوا۔ اگر جس میں محمد ناپاک نہیں تو حصہ ہے جس میں محمد بھی نہ کل ناپاک، نہ آج ناپاک، نہ آئندہ کبھی ناپاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹی ذرا قریب ہو، بیٹی کا کلیجہ منہ کو آیا، بچی ہے سمجھتی تو نہیں، لیکن زہرا تو ہے نا، لیکن زہرا تو ہے نا، خاتون جنت تو ہے نا۔ حضور مولانا لوگ تو بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے محدثوں نے بات کر دی۔ راوی بیان کرتا ہے خاتون جنت کو قبر میں دفن کرنے لگے، قبر نے کہا کہ فاطمہ ہوش سے آنا، ہوش سے آنا، اگر تیرے عمل اچھے ہوئے تو ٹھیک، نہیں تو میں نے نہیں دیکھنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے۔ ہم سنتے ہیں جب کسی بڑے محدث کا نام آتا ہے ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یار یہ ٹھیک ہی ہوگا۔ یہ عذاب قبر کو کئی میرے اپنے بھی بیان کر رہے ہیں، یہ عذاب قبر بیان کرنے کے لیے تمہیں یہی روایت ملی ہے، جس کا سر نہ پاؤں فلاں محدث نے بیان کیا، وہ محدث ہے، نبی تھوڑا ہے۔ واہ 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 واہ، اونچی آواز سے بولنا ذرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہمیشہ آپ نے اسی اپنا زنجیروں میں جکڑے رہنا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون استاد ہے، محدث ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہم نے شخصیات کو نہیں دیکھنا، ہم نے عظمت رسول کو دیکھنا۔ بے شک۔ انہوں نے کہا جناب اللہ جی یہ قبر ان سے مخاطب ہو رہی ہے، تو چلیے آج یاد کر لیجئے، یاد کر کے جائیے اور صبح بازار میں کھڑا کر کے مولوی سے پوچھئے گا جو راوی یہ روایت بیان کرتا ہے اس کا اس نماز جنازہ میں شامل ہونا ثابت کرو۔ اللہ اللہ اللہ۔ خاتون جنت کی جب نماز جنازہ ہوئی اور جب آپ کو اٹھا کے قبر میں دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا، جو راوی یہ بیان کرتا ہے کہ قبر نے اس طرح کہا تھا، کیا وہ راوی نماز جنازہ میں تھا؟ اللہ اللہ، نہیں تھا۔ وہ قبر میں تھا؟ کیا وہ راوی اہل بیت میں سے ہے؟ نہیں ہے۔ اونچی آواز سے تو بول دیں۔ نہیں ہے۔ تو اس راوی کو کیسے پتا چلا؟ خود ساختہ۔ اس راوی کو کیسے پتا چلا؟ آج آ کے مولوی تو جان چھڑائے گا نا کہ خاتون جنت نے آ کے خواب میں اسے بتا دیا تھا، تو پھر میں پوچھتا ہوں اس راوی کو کیسے پتا چلا کہ یہی خاتون جنت ہے سبحان جو اللہ۔ میرے خواب میں آ رہی ہے؟ اور اگر تو اسی پہ بضد ہے کہ نہیں خاتون جنت ہی آئی، تو پھر میں تجھے قرآن کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، صرف اتنا بتا دے جس کا ایک بال ساری زندگی سورج نہ دیکھ سکا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جہاں نگاہیں نیچے کرنے کا حکم ہو۔ اور آگے چل، آگے چل، اگلی بات سن۔ قبر نے مخاطب کیا کس کو؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی، خاتون جنت کو مخاطب کیا قبر نے۔ کب؟ جب دفن ہونے لگا۔ خاتون جنت نے سنا، اس راوی نے سن لیا، غور سے، خاتون جنت نے سنا، نہیں،
अगर खातून जन्नत ने सुन लिया तो तेरी वो थ्योरी किधर गई कि मुर्दे नहीं सुनते? सुभान अल्लाह, सुभान, वाह 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 जी, वाह 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 वाह, क्या नुक्ता फिरी नहीं है, वाह 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 वाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते थे? करते थे, बेशक। जिनका अकीदा है बोले, बाकी मुंह पर करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मुर्दे जिंदा करते थे, बेशक। दुरुस्त है? किस तरह करते थे? इंजेक्शन लगाते थे, कुम बिइज़्निल्लाह, ऑपरेशन करते थे, कोई टेबलेट देते थे, ड्रॉप्स देते थे, उसे पकड़ के हिलाते जुलाते थे, मालिश कराते थे, एक्सरसाइज कराते थे, जिंदा हो जाता। कैसे होता? कुम, उठ, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ उठ खड़ा हो। मुर्दा तो सुनता ही नहीं, कहते किसको? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह। नहीं समझ रहे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम जहान वालों को पालने वाला है। बेशक, तमाम जहान वालों। जहान वालों। जब हम आलम अरवा में थे तो किसने पाला? अल्लाह ताला ने। बोलते हैं जरा। अल्लाह ताला। अब जो अल्लाह का नाम नहीं लेगा फरिश्ता लिख लेगा ये बेईमान बैठा हुआ। हम आलम अरवा में थे, किसने पाला? अल्लाह ताला। सुल्बे पिदर में आए, किसने पाला? अल्लाह ताला ने। हम शिकमे मादर में आए, किसने पाला? अल्लाह ताला। आलम दुनिया में आए, किसने पाला? अल्लाह ने। अल्लाह पालता है ना, रब्बिल आलमीन है। हम जिस आलम में जाएंगे वो पालेगा। आलम अरवाह आलम है, वहां वो पालता है। सुल्बे पिदर आलम है, वो पालता है। शिकमे पिदर शिकमे मादर आलम है, वो पालता है। ये आलम दुनिया, ये आलम है, वो पालता है। आलम बरज़ख आलम है, बेशक बेशक बेशक। आलम बरज़ख वो भी आलम है ना एक, वो भी आलम है ना। और मौलाना तू कहता है वहां तो बचता ही कुछ नहीं, बचता कुछ नहीं, वो पालता किसको है? अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह, उसकी रबूबियत का इनकार हो गया। बचता ही कुछ नहीं, वो पालता किसको है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इल्ला आलम बरज़ख इबारत हो। मैंने इंटरनेट पे पिछले 2 वर्षों में 4 बार ये क्वेश्चन किया, 40 ममालिक में मेरा क्वेश्चन गया। मौलाना हजम कर गए। नाइजीरिया से एक मौलाना साहब बाकायदा आधा घंटा बात करते रहे। मेरे इस सवाल को सुनकर उसके बाद इंटरनेट पे नहीं आए, मेरे साथ कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई टॉक नहीं की। मैंने कहा आलम बरज़ख में अगर कोई भी नहीं पलने वाला तो फिर रब कहता ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इल्ला आलम बरज़ख, वो सब जहान वालों को पालता है सिवाय आलम बरज़ख के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिवाय आलम बरज़ख के। और अगर आलम बरज़ख वालों को भी पालता है तो फिर मान सुन्नियों की बात को, इन उलमा की बात को, इन सादात की बात को तस्लीम कर। कोई तो है ना जिसको वो पाल रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह। और मेरे भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मेरे भाई हम ये नहीं कहते कि वो सबको पालता है, कुछ कब्रें खाली भी हो जाती हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम पे आई मौत, उनके गधे पे भी आई मौत। 100 बरस के बाद वो उठे, कपड़े मैले नहीं थे, नाखन बढ़े नहीं थे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बाल बिल्कुल ठीक, चेहरे पे गर्दो गुबार नहीं। 100 साल बीत गया, न खैमा, न तंबू, न तनात, न कमरा, न हाउस, खुले मैदान में दरख्त के नीचे 200 मौसम आए, कितनी आंधियां चली। अल्लाह ताला ने महफूज रखा। उन्हीं कपड़ों में, उसी जामे में उठ के खड़े हुए। अल्लाह ने कहा उन्जुर इला हिमारे का, जरा अपने गधे को भी देखिए। वले नजालका आयतल लिन्नास, हमने उसे आपके लिए, आपके लिए और लोगों के लिए निशानी बना दिया है। उन्जुर इलल इज़ाम, आप गधे की तरफ देखिए ना। उन्जुर, देखिए आप, देखिए आप। वाह वाह वाह, आपने क्या सुनना है, मैंने क्या सुनाना है। जिंदगी वो देगा ना, तो दिखाने की क्या जरूरत है। केवल पीर साहब को क्यों कहते हैं, उनको क्यों कहते हैं कि आप देखिए ना। अल्लाह कह रहा है, फिर मैं भी नहीं। उन्जुर इला हिमारिका, फिर उन्जुर इलल इज़ाम कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा। आप देखिए कि मैं उन हड्डियों को जोड़ता किस तरह हूं। अल्लाह 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 अल्लाह, फिर हड्डियों पे गोश्त किस तरह आता है। आप देखते रहे, वो हड्डियां जुड़ती रही, गोश्त आता रहा, फिर वो जिंदा हुआ, उठ के खड़ा हो गया, बोलने लगा। इंसान पे मौत आई, 100 बरस के बाद उसी तरह उठा। गधे पे मौत आई, गल गया, सड़ गया, कुछ नहीं बचा, रेजा हो गया, मर गए मरदूद। वाह 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 वाह, मरते हैं
जिंदाबाद अहले सुन्नत जिंदाबाद उलमाए हक अहले सुन्नत जिंदाबाद राज़े रज़ा। जी अब तवज्जो कीजिए हुजूर वाला, कोई बात नहीं, चिटें आती रहे, मेरा हाजमा खराब नहीं होता, लेकिन भेजा जो उन्हीं जिन्हें पैसे देते हैं उससे जायद नहीं। मतलब ये कि आप बात मेरी सुन लें, मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो इस लेक्चर पे कोई क्वेश्चन है तो वो करें। ये तो पीछे से कोई आपको सिखा के भेज गया है, और अपना वो बंदूक किसी की है, कांधा बेचारे आपका है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनों में आए बैठे हैं, इंशाअल्लाह हम उधार करके नहीं जाएंगे बेशक। अब जरा गौर कीजिएगा हुजूर वाला, जो बात करूं चंद फुट का फासला है, एक तरफ इंसान की मौत उज़ैर अलैहिस्सलाम, चंद फुट दूर गधे की मौत। 100 बरस के बाद इंसान उसी तरह उठा जिस तरह लेटा था, और गधा जो था वो मर जो गया, वो मर जो गया, ना उसका चमड़ा बचा, ना उसकी आंखें बची, ना उसका जिगर बचा, वो सारा गल गया, सड़ गया। दोनों को अल्लाह ने जिंदा किया, दोनों को अल्लाह ने जिंदा किया, औलाद उनकी भी चली, नस्ल उसकी भी चली। कुछ को समझ नहीं आ रही, 2-4 तो नस्ल दोनों की चली ना हुजूर वाला। इंसान के बच्चे ने अपने बाप की बात सुनाई कि मरने के बाद कैसा होता है, गधे के बच्चे ने अपने बाप की बात सुनाई कि मरने के बाद उसका क्या असर होता है। तो दोनों अपने अपने वालिदैन की बात कर रहे हैं, झगड़ा किस बात का? और कुरान दोनों की मौत दिखाकर बता रहा है, गधे की मौत मत मरना, मरना है तो इंसान की मौत मर। और इंसान बन ही नहीं सकता जब तक मोहम्मद का गुलाम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत, सैयद हुसैन अहमद मदनी। खातून जन्नत की माँ ने सीने से लगाया, बेटा मेरा आखिरी वक्त है, तू जन्नत की कली है, ज़हरा है, तू बतूल जन्नत की खातून है, जन्नत की सिफात लेके आई है। जन्नत की सिफात। मौलवी कहता है जी आपको कैसे पता चल गया ये खातून जन्नत है, ये तो क़यामत वाले दिन फैसले होंगे। मैंने कहा अशरा मुबशरा के बारे में तुझे कैसे पता चला? वाह 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 वाह। फैसले क़यामत को होने, फैसले क़यामत को होने, पागल फैसले उसकी मर्जी है, क़यामत को करे या मदीने में करे, क्या बात है, वाह 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 वाह। उसकी मर्जी के फैसले हैं, तेरी मर्जी के तो नहीं क्या बात? ये उसकी मर्जी है ना। वो चाहे तो क़यामत वाले दिन जन्नत अता करे, वो चाहे तो मदीने में जन्नत अता कर दे, ये उसकी मर्जी है। वो खजूर का तना जिससे सरकार ने टेक लगाई थी उसे जन्नत में भेजा, ये तेरे घर भेज दिया। वाह वाह वाह। खातून जन्नत सैयदा कायनात को माँ ने करीब बुलाया, सीने से लगाया, कहा बेटी हाथ जोड़ती हूँ, मेरा एक काम कर दे। तो बेटी ने कदमों पे सर रखा, माँ तू हुक्म तो कर, मेरी तो जान भी हाजिर है, मैंने तेरा पाक दूध पिया है, मैं नबी की गोद में पली हूँ, मैं माँ की नाफरमान तो नहीं हूँ। माँ तू मांग तो सही, यूं तो ना कहे मेरी औकात क्या कि तू मेरी मिन्नत करे। कहा नहीं बेटी, तू अभी छोटी है, तुझे तो क्या दुनिया को भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि खातून जन्नत का मकाम क्या है। अब गौर कीजिए हुजूर वाला, कहा माँ आप हुक्म तो दें। कहा बेटी ये मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा एक काम कर, तेरा बाप सबकी टाल देता है, तेरी बात टालता नहीं है, अपने बाप को कह दे मेरी तरफ से, अपने बाप के पांव पे हाथ रख के आज अपने बाबा से मनवा ले कि जब मेरी जान निकल जाए ना तो मुझे नए कपड़े का कफन न पहनाए, मुझे अपनी चादर
جو کاندھوں پہ رکھتے ہیں، جو کئی جگہ سے کھجور کے پٹھوں سے سلی ہوئی ہے، جسے پیوند لگے ہوئے ہیں، مجھے اس چادر میں کفن پہنایا جائے۔ حضور مسکراتے ہوئے اندر آئے۔ بیٹی نے ماں کے حکم کے مطابق اٹھ کر اپنے بابا کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ اس وقت نبی کے دل پہ کیا گزری، سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بیٹی کو اٹھایا، سر پہ بوسہ دیا، اپنی گود میں بٹھایا، سینے سے لگایا۔ تو ویسے مانگ، نہیں سمجھ رہے، تو ویسے مانگ، تو پاؤں سے لپٹ کے کیوں رو رو کے مانگتی ہے؟ کہا ماں نے حکم ہی ایسا دیا ہے۔ آپ نے خدیجۃ الکبریٰ کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک رہے تھے۔ خاتون جنت نے اپنی معصوم سی زبان کھولی اور رو کے کہا بابا میری ماں کی آخری خواہش ہے، نیا کفن نہیں چاہیے، یہ چادر ہے نا بابا، پھٹی ہوئی چادر، اس میں کفن پہنائیے۔ سرکار کے آنسو نکل آئے، آنسو نکل آئے۔ کہا خدیجہ تیری ساری جائیداد میں نے دین کے لیے قربان کر دی، تو نے اف تک نہ کی، میں نے تیرا سرمایہ لٹا دیا، تو نے اف تک نہ کیا، میں نے تیرا سب کچھ دین پہ لگا دیا، تو نے اف تک نہ کی، اب یہ وفا ہے کہ تجھے میں پرانی چادر کا کفن دوں؟ کہا حضور میں نے خود عرض کی ہے، مجھے نیا کفن نہیں چاہیے، مجھے اپنی اس چادر میں دفنائیے گا تاکہ قیامت تک مجھے قبر میں یہی محسوس ہوتا رہے میں جدا نہیں ہوئی، اب بھی محمد کے حرم۔ آپ کے پسینے کی خوشبو آتی رہے گی، مجھے قبر میں بھی یوں ہی لگے گا جیسے میں نے آپ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، مجھے آپ کی مہک آتی رہے گی اور یوں قیامت تک پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضور وہی وعدے جو کیے تھے آج نبھانے کا وقت آیا۔ خاتون جنت کے سر پہ وہی چادر رکھی، وہ پرانی ایک چادر رکھ دی، اور بیٹی بھی نازوں میں پلی ضرور تھی لیکن تھی بڑے صبر والی۔ یہ گھرانہ ہی بڑا عجیب ہے حضور۔ میں نے ایک بات اس دفعہ محرم میں کی کہ ایک کربلا سجی مینا میں، ایک سجی کربلا میں، ایک کربلا سجی مینا میں، ایک سجی نئے نوا میں۔ یہ کربلا نہیں تھا نا پہلے، یہ وادی تھی نئے نوا کی۔ کربلا تو اس وقت بنی جب میرا امام آیا۔ ایک کربلا وہاں، ایک کربلا یہاں، وہاں بھی باپ بیٹا، یہاں بھی باپ بیٹا۔ اونچی آواز سے بولیے گا، میں نے ساری بات نہیں کرنی۔ وہاں بھی باپ بیٹا، یہاں بھی باپ بیٹا، وہاں باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، یہاں باپ بھی غیر نبی، بیٹا بھی غیر نبی۔ یہ دونوں نبی نہیں، وہ دونوں نبی ہیں، لیکن ادھر جب بیٹا لیٹنے لگا کہا آنکھوں پہ پٹی باندھ دے بابا، میرے ہاتھ باندھ دے بابا۔ بیٹا کیوں؟ کہیں کہیں کربلا سجتے سجتے رہ نہ جائے، میری گردن کٹے گی، لہو نکلے گا، تو جو کچھ بھی ہے جتنا مرضی پیار کر، پر تیرا میرا ایک تعلق ہے لا آف نیچر کے تحت۔ تو ایک بار بھی ادھر متوجہ ہوا تو طلب سچی نہ رہے گی۔ وہ بات میں کر چکا ہوں، پھر طلب میں تھوڑا فرق آ جائے گا، لہذا آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے، میرے ہاتھ باندھ دیجئے، لہو بہے تو آپ پریشان نہ ہوں، درد اٹھے تو میں ہاتھ نہ ہلاؤں، ہاتھ باندھ دیجئے۔ دونوں نبی ہیں، ادھر دونوں نبی نہیں، ادھر دونوں نبی نہیں ہیں۔ اور جو لیٹا ہوا ہے 6 ماہ کا ہے، جو لے کے گیا ہے 55 برس کا ہے۔ اور کمبینیشن میں نے کیا بنانا ہے، جو اہل محبت ہیں ذرا غور سے سنیے گا۔ ادھر 7 سال کا ہے، 11 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، 22 سال کا ہے، جو مرضی روایت قبول کر۔ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، اس کی ہسٹری پڑھ۔ بچہ تھا، باپ چھوڑ گیا، ایڑیاں رگڑتا رہا، ماں پانی کے لیے بھاگتی رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر، آخر آب زمزم ملا، وہ پی کے گزارا کیا، کھجوریں ختم ہو گئیں۔ ماں نے کس طرح 11 برس پالا، کبھی یہ بھوکا سویا، کبھی وہ روتی رہی۔ یار میں نے کیا سنا میں آپ کو، کبھی یہ بھوکا سو گیا، کبھی وہ روتی رہی، کبھی یہ گود میں مچلتا رہا دودھ کی خیرات مانگنے کے لیے، کبھی وہ رات بھر کروٹیں لے کے تڑپتی رہی، مولا یا یہ نہ دیتا یا ایسے حالات نہ بناتا۔ تو اس نے تو 11 برس کا اگر ہے مینا میں، تو اس نے تو 11 برس دکھ میں گزارے، یہ دکھ سہنے کا عادی ہے۔ چلو جی آپ کو سناتا ہوں، یہ 11 برس کا آپ کو سناتا ہوں، یہ 11 برس کا تو دکھ سہنے کا عادی ہے۔
اسے تو چھری سے ذبح کر، یہ تو 11 برس سے عادی ہو چکا ہے، اور ادھر جو گود میں لے کے حسین گیا ہے وہ تو شہزادوں کی طرح پلا ہے، ماں بھی اس کی شہزادی ہے، اس نے دکھ کا منہ نہیں دیکھا، اس کا کپڑا پھٹے تو جبرائیل سوٹ لے کے آئے، اس کا کھانا ختم ہو تو جبرائیل کھانا جنت سے لے کے آئے، اس کا اپنا حسین کا باپ اگر انار خیرات کر کے آ جائے، انار خیرات کر کے آ جائے تو گھر پہنچنے سے پہلے 10 گنا رب پہلے پہنچا دے۔ یہ تو نازوں میں پل کے آیا، اور پھر ہے بھی 6 ماہ کا، وہ ہاتھ بندھواتا ہے، یہ ہاتھ کھولتا ہے، وہ پٹی آنکھوں میں بدواتا ہے، حسین آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آیا ہے، کبھی دیکھتا ہے بیٹے کی طرف، کبھی دیکھتا ہے سمر کی طرف، کبھی دیکھتا ہے تقدیر کی طرف، کہا تیر کو تو بھی آ، کہا تقدیر کو تو بھی آ، کہا سمر کو تو بھی آ، تم تینوں آزماؤ، آج یہ چھوٹا سید اگر رو پڑے تو حسین نہ کہنا، اور واللہ جب تیر لگا تو تقدیر بھی روتی چلی گئی اور یہ کہتی چلی گئی، مولا تیرے اصغر کا جواب نہیں، حسین کا مقابلہ کون کرے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا۔ بس بھی حضرات آخری بات کروں، سر پہ چادر، علی دلہا بن کے گئے، نبی نے اپنی بیٹی کو، یہ تو شعیب علیہ السلام ہے، 10 برس بکریاں چراؤ پھر بیٹی ملے گی، موسیٰ علیہ السلام کو 10 برس بکریاں چراؤ پھر بیٹی ملے گی، یہ زہرا کا بابا ہے، 10 درہم لے آؤ، حق مار کی صورت میں لے جاؤ، خیرات بٹ رہی ہے۔ جیسے ہی دروازے کے قریب گئے تو رب نے خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھایا، جبرائیل کو بھیجا، چل آ گیا جبرائیل، کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کی بیٹی علی کے گھر جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خوشی کے وقت آپ کی بیٹی کو گفٹ دینا چاہتا ہے، تحفہ دینا چاہتا ہے، اور اللہ چونکہ قادر مطلق ہے وہ کہتا ہے اپنی بیٹی سے پوچھو جو مانگے آج دینے کو تیار ہوں۔ میری طرف دیکھیے گا، کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، پریکٹیکل ہوتی، غور کیجئے گا، جو مانگے دینے کو تیار ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا بیٹی اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش پہ ہے، جو مانگو وہ عطا کرے گا۔ خاتون جنت نے ایک نظر اٹھائی، نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر نظر اٹھائی علی کے چہرے کو دیکھا، اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مولا میرے دامن میں نبی بھی ہے، میرے دامن میں علی بھی ہے، نبی جیسا تو نے باپ دے دیا، علی جیسا تو نے شوہر دے دیا، اور اب کہتا ہے مانگ، اور کیا مانگوں؟ اور تیرے خزانہ قدرت میں محمد سے افضل کوئی ہے؟ کوئی علی جیسا ہے؟ میں نے اور کیا مانگنا ہے؟ میرے لیے یہ دونوں کافی ہیں۔ جبرائیل دوسری بار آیا، تیسری بار آیا، سرکار نے کہا بیٹی بار بار انکار نہ کر، یہ تیرا نصیبہ ہے، کسی اور کو وہ نہیں اس طرح پوچھتا، آج وہ مہربان ہو ہی گیا ہے تو بتا دے۔ میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر ادب کے ساتھ سادات کرام کے حضور، خاتون جنت نے بابا کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے، پھر ہاتھ جوڑے، بابا پھر جو مانگوں وہ دے دے گا نا؟ اب جو حال محبت بیٹھے ہیں غور سے سنیے گا میری بات، پھر جو میں مانگوں وہ دے دے گا نا؟ کہا بیٹی کیوں نہیں دے گا؟ کہا بابا نہیں، تو ضامن ہے نا، بابا میرے ساتھ وعدہ تو کر، میں نے تو اسے دیکھا نہیں، میں نے تیرے کہنے پہ مان لیا، میں نے تو تجھے دیکھا تو اسے مان لیا، تو اس لیے بابا اب میں تجھ سے وعدہ لیتی ہوں، تو کر وعدہ، جو مانگوں وہ دے گا۔ کہا بیٹی جو تو مانگے گی، اس کو ادھر نہیں کرے گا، ادھر نہیں کر، ادھر ہی کر، جو میں مانگوں وہ دے گا۔ کہا بیٹی آج تو مانگ کے تو دیکھ، جو مانگے گی وہ عطا کرے گا۔ بیٹی نے وہی مصلی بچھایا، وہی چادر سر پہ لی، سر رکھ دیا سجدے میں، مولا آج تو دینے پہ آیا ہے، آئینے اپنے سامنے رکھیے، اپنے من میں دیکھیے، پھر دیکھیے کہ خاتون جنت کا، ان سادات کی ماں کا احسان کیا ہے تجھ پر، غور کیجئے گا۔ سر رکھا سجدے میں اور رو کے عرض کی کہ مولا آج تیرا دریائے رحمت اگر جوش پہ آ گیا ہے تو خاتون جنت کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، میں کچھ نہیں مانگتی، لیکن مولا تو دینے پہ آیا ہے تو
آج میرے جہیز میں میرے بابا کے جتنے گناہگار امتی ہیں وہ سارے لکھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل فقیر علماء اہل سنت کا بہت عقیدت مند ہے۔ یقین ہے کہ آپ میرے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ ایسے میلے جہاں فحاشی اور غیر شرعی کام عام ہوں اور گانے باجے وہ بھی قبرستان کے سامنے ہوں اور لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو تنگ بھی کرتے ہوں، وہاں جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حضور والا بات یہ ہے کہ پانی میں مکھی پڑے تو مکھی نکالی جاتی ہے۔ میری بات کو غور سے سنیے۔ آپ نے یہ جتنی کنڈیشنز ایسے آراس کے حوالے سے جن کو میلہ عرفن کہہ دیا جاتا ہے، کہیں کوئی ایک آدھی جگہ پر کوئی بے حیائی ہوتی ہو تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ جہلا کا کام ہے۔ ہم تو ان پیران عظام کے ماننے والے ہیں جو باقاعدہ شرعی طور پہ آراس کے موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں یہ قباحت ہو بھی رہی ہے تو آپ نے جتنی کنڈیشن اس پہ لگائی ہیں، یہ سارے کام بازار میں ہوتے ہیں، تو آپ کس منہ سے بازار جاتے ہیں؟ میری بات نہیں سمجھے۔ یہ سارے کام بازار میں بھی ہوتے ہیں، سر سے چادریں اتار کے عورتیں جاتی ہیں، میک اپ کر کے عورتیں جاتی ہیں، پوری بے حیائی کا سٹیج سجتا ہے روزانہ بازار کے اندر۔ نہ کسی مولوی کا آزما خراب ہوتا ہے، نہ کسی اور کو اعتراض کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، مزے سے خود بھی اسی مارکیٹ میں بزنس کرتا ہے۔ مولوی خود اپنی بیگم صاحبہ کو، مادام صاحبہ کو لے کر اسی مارکیٹ میں آتا ہے۔ یہاں آتے ہوئے کوئی قباحت نہیں ہوتی، اور وہاں اگر آراس کے موقع پر کوئی 1 2 4 5 بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں تو پورے گاؤں کو تو نہیں ڈھا دیا جاتا، ان بے حیاؤں کو سزا دی جاتی ہے۔ ہم کسی فحاشی اور غیر شرعی کام کی حمایت نہیں کرتے۔ جہاں ہو رہا ہے وہاں ہم اپنے ان ساتھیوں کی خدمت میں عرض کریں گے کہ مہربانی کریں اور اپنے جو وہاں پہ وہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں وہ ان کو شرعی طور پہ صحیح طریقے سے چلائیں۔ قوالی کیسا فعل ہے، اس میں فعل کا کیا پوچھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ایسے کئی مسائل ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بہرحال اگر نعت پڑھی جائے اس میں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، صحابہ کرام کی تعریف کی جائے، آل بیت کی تعریف کی جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھی جائے اور وہ بھی شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے، تو بالکل جائز ہے۔ بے ریش کا مرید ہونا کیسا ہے؟ بے ریش کا مرید ہونا کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ ایک تو وہ بے ریش ہوتا ہے جس کی داڑھی آئی نہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جو داڑھی منڈواتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے بے ریش لکھا ہے، آپ تو رانجے سب کے سانجے بن گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ میں اس کی وضاحت کر دوں۔ آپ نہیں ناراض کرنا چاہتے نا، آپ نے بھی تو پھر میلے پہ جانا ہے نا جی، پیر صاحب کے متھے کبھی تو لگنا ہے آپ نے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ پیر کیسا جس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ہمارے پاس تو معیار ہی صرف ایک ہے، اور جو اپنے آپ کو پیر بھی کہلاتا ہے اور پھر وہ سنت رسول کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے۔ جیسے کہ کسی ایک وہ مجذوب کو کسی نے کہا تھا کہ داڑھی آپ کیوں نہیں رکھتے، تو وہ تھا واقعی مجذوب، تو اس نے کہا تھا کہ خدائے ما ریش نہ دارن، میرے خدا کی داڑھی نہیں ہے، میں بھی نہیں رکھتا۔ تو وہ جو بزرگ تھے جو ولی اسے سمجھانے گئے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، انہوں نے کہا خدائے شما ریش نہ دارن مگر محمد ما ریش دارن۔ اگر تیرے خدا کی داڑھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تو ہے، اور وہی تو محبوب ہیں۔ بس ان کے کہنے میں اثر اتنا تھا کہ اس مجذوب نے اسی وقت اٹھ کے توبہ کر لی اور اپنے چہرے کو سنت رسول کے زیور سے سجا لیا۔ لہذا صرف بے ریش کی بات نہیں، جو بھی غیر شرع کام کر رہا ہے، 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، کئی بخشے ہوئے لوگ ہیں، تیری 5 ویلے ساڑھی ہر ویلے، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔
اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو بیعت رضوان کیوں فرمائی؟ دیکھیے اسی طرح بیر معونہ کے حوالے سے بھی ایک اعتراض آتا ہے کہ سرکار کو علم غیب تھا تو اپنے 70 صحابہ کو مروانے کے لیے بھیج دیا. تو قرآن پاک میں ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کو قتل کیا. اللہ کو علم تھا قتل کر دیں گے، پھر اللہ نے مروانے کے لیے بھیج دیا. آپ نہیں سمجھیں گے، مٹی کے بابے بیٹھے ہوئے میرے سامنے. بہرحال شیخ صاحب آپ کوشش کرتے رہیں گے تو شاید وہ بیداری ایک پیدا ہو جائے گی. علم غیب تھا، بالکل تھا، لیکن اس کے اظہار کا وقت جو ہے وہ اللہ کی مرضی. سرکار جانتے سب کچھ ہے، لیکن اس کو ظاہر کرنے کا وقت اللہ کی ما ینطق عن الہوی، اللہ سرکار کی مرضی کے بغیر سرکار بولتے نہیں. تو سرکار کو علم غیب تھا اور ہے. یہ دوسری چٹ کوئی سوال نہیں ہے. میرے کسی ساتھی نے لکھا ہے کہ میں آپ کا بہت عقیدت مند ہوں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت مند بنے، مہربانی فرما کر مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دے کر ممنون فرمائیں. آپ نے ایک تقریر میں انٹرنیٹ پر ہر ماہ کی 25-26 تاریخ کو ہونے والے خطاب کے مطابق نہیں متعلق بتایا تھا. یہاں پہ مطلق لکھا ہوا ہے، شاید میرے جتنے پڑے ہوئے ہیں بتایا جائے کہ یہ یہاں پہ کس ویب سائٹ پر سنا جا سکتا ہے. کیا ہے بیٹا ویب سائٹ پتہ، ایڈریس کیا ہے؟ یہ ہے جی www.almadni.com. دارمی شریف کی شرح آپ جو لکھ رہے ہیں وہ ہمیں بتایا جائے کہ شرح دارمی کا نام کیا ہے اور ہمیں کب دستیاب ہوگی. میں انشاءاللہ العزیز جیسے ہی وہ مارکیٹ میں آئے گی اس کا نام بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، اور پھر انشاءاللہ میں گوجرے میں رجوع کروں گا کہ میں نے صحیح اس کا نام رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. اور وہ کب تک آئے گی یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب میرا مالک چاہے گا انشاءاللہ العزیز. میرا ارادہ تو یہ ہے کہ اسی سال وہ مارکیٹ میں آ جائے. اگر حالات ایسے ہی رہے جیسے کہ ابھی پچھلے 2 ماہ میں ہوا اور میں بستر علالت تک چلا گیا، اور اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. وہ ساری باتیں اسٹیج پہ نہ کہنے والی ہیں نہ میں نے کہنی ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ درد بھی دولت ہے، یہ داغ بھی دولت ہے، جتنی بھی یہ دولت ہے سب تیری بدولت ہے. آخر میں دل سے سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہلو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں سارے جہاں، جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں سارے جہاں، ان کی اعلیٰ سخاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں